الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له. محترم بھائیو، آپ کی خدمت میں قرآن عظیم کی ایک عظیم آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں. یہ عوام الناس میں تلفظ کہہ لیں یا اعراب کی غلطی کہہ لیں، یہ غلط طریقے سے ہم کہتے ہیں آیت الکرسی. صحیح لفظ ہے آیت الکرسی، تا پہ پیش پڑھا جائے گا. تو یہ آیت الکرسی قرآن پاک کی ایک عظیم آیت ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کی عظیم آیات میں شمار فرمایا ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے تو اس گھر میں نہ تو کوئی جادوگر داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی جادوگرنی داخل ہو سکتی ہے. 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس گھر کی اس طریقے سے حفاظت فرماتا ہے. اور جو کوئی اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھے گا تو 30 دن کے لیے شیطان اس کے گھر سے دور ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے زبان وہ چاہیے کہ جس سے وہ تاثیر پیدا ہو جو حدیث میں بیان کر دی گئی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہماری زبان غلط کاموں میں استعمال ہوتی ہے، ہماری زبان سے الفاظ غلط نکلتے ہیں، اس کے درست استعمال کا طریقہ اکثر مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو ہماری زبان میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہو پاتی جو شریعت کو مطلوب ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم بہت سارے وظائف اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کے جو فضائل، جو کمالات، جو برکات احادیث کریمہ میں بیان کی گئی وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتے. تو کوتاہی ہماری ہے، اس وظیفے کی نہیں ہے. تو آیت الکرسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں اس کو پڑھا جائے تو 30 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. لیکن ہم روزانہ پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود شیطان کی مداخلت ہمارے گھروں میں کتنی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. تو بہرحال اس کے بڑے فضائل ہیں، اور ایک وظیفہ کے طور پر بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. اور اعلی حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اس کو نقل بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور جب اس مقام پر پہنچے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، تو اپنے دونوں ہاتھوں کی اس طرح 10 انگلیوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھ لے، اور وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، بس اتنے حصے کو 11 بار پڑھے.
یعنی پوری آیت الکرسی آپ پڑھتے ہوئے آئے، جب ولا یعودہ حفظہما پر آئے تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ اس کو پڑھیں، پھر آیت کو پورا کر لیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو اکابرین اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی صدق یقین کے ساتھ اس کو پڑھے گا اس انداز سے، تو اگر نابینا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بینائی عطا فرما دے گا۔ تو یہ آنکھوں کا نور بڑھانے کے لیے بہترین شے ہے، تو جس کے چشمہ لگا ہو وہ خاص طور پہ ان کو کریں، اور جن کی بینائی درست ہے وہ اپنی بینائی کی استقامت کے لیے، بہتری کے لیے، امپرومنٹ کے لیے اس کو پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مزید برکات سے نوازے گا۔ اس آیت پاک کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم آیت قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات، اس کی وحدانیت، اس کی کرم نوازیوں کا ذکر ہے، اور جس آیت میں، جس قرآن پاک کے حصے میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اس کی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ مقام بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت اور اپنی صفات، اعلیٰ صفات کو جمع فرمایا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو پہلے اتنے حصے کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ، اللہ، اللہ کسے کہتے ہیں؟ علم کلام کی کتب میں اللہ کی تعریف یوں لکھی ہے کہ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع الصفات الکمالیہ، کہ اللہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ اس کو سمجھیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے۔ واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود تمام وجودوں کے لیے سبب ہو، خود اس کے موجود ہونے کے لیے کوئی شے سبب نہ بنی ہو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، کیا وہ کسی اور کے پیدا کرنے سے موجود ہوا؟ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی وجود میں نہیں لایا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہم تمام کے وجود کے لیے، پوری کائنات کے وجود میں آنے کے لیے سبب بنا۔ تو جو ذات تمام وجودوں کے لیے سبب بن جائے، خود اس کے لیے کوئی چیز سبب نہ ہو، اسے واجب الوجود کہتے ہیں۔ تو اب اللہ نام ہے اس ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، یعنی اس ذات میں ہر صفت کمال موجود ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا خاصہ ہے کہ کسی اور اللہ کے علاوہ مخلوق کے اندر یہ چیز جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اس کی وجہ سے پوری کائنات ہے، وہ کسی کی وجہ سے نہیں۔ اور اللہ کی وجہ سے جتنی کائنات میں افراد ہیں انہیں کہتے ہیں ممکن، ممکن الوجود یا ممکن۔ تو اللہ تعالیٰ واجب ہے۔ واجب کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے وجود کے لیے کوئی علت نہیں بنا، وہ دوسروں کے لیے سبب بنا، اور اس کی وجہ سے جتنی کائنات پیدا ہوئی وہ سب کی سب کیا کہلاتی ہے؟ ممکن۔ تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے اور ہم ممکن الوجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا واجب الوجود ہے کہ اس کی ذات میں تمام صفات کمالیہ جمع ہے، ہر صفت کمال اللہ تبارک و تعالی میں موجود ہے۔ صفت کمال، صفت نقص سے وہ پاک و صاف ہے۔ تو اب یہ غور کیجئے، ہم آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور بعضوں نے تعریف یوں، اس کا ترجمہ یوں کیا کہ تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس علم کی جو ہم نے تعریف کی، اللہ کی تعریف، اس کو سامنے رکھیں، اور پھر اس آیت کا ترجمہ کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے۔ تو علماء مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین میں ہی دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ دعویٰ کیا کیا جا رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل الحمدللہ، اللہ کا نام ہے نا اس کے اندر، اللہ کے لیے۔
تو دعویٰ یہ ہم کر رہے ہیں اس آیت پاک میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں، اور اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ نام ہے اس ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، تو جس ذات میں تمام صفات کمال جمع ہوں لازم بات ہے تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہوں گی. تو اس میں دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے. ہم تعریف کرتے ہیں نا کہ جی ماشاءاللہ یہ بڑے خوبصورت ہیں، یہ بڑے عقل مند ہیں، یہ بڑے سمجھدار ہیں، بڑا خوبصورت پرندہ ہے، یہ کتنا پیارا پھول ہے. یہ سب تعریفیں اللہ کی ہیں. ہر اچھی تعریف اللہ کی ہی تعریف ہے. اگرچہ ہم تعریف کر رہے ہوں زید یا بکر کی، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک تصویر آپ نے بنائی، بہت خوبصورت تصویر بنائی، بہترین پورٹریٹ آپ نے بنا کے لگایا، اب کوئی آ کے کہتا ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت تصویر ہے، تو بتائیے وہ تصویر کی تعریف کر رہا ہے یا آپ کی؟ آپ کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ تصویر کی تعریف ہو رہی ہے لیکن صانع تو آپ ہیں نا، بنانے والے تو آپ ہیں، حقیقتاً وہ خود تو نہیں بنی، آپ نے بنائی، تو تصویر کی تعریف در حقیقت آپ کی تعریف ہے. تو پوری کائنات میں جو جس کی بھی تعریف کرتا ہے وہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے. تو اس لیے دعویٰ بالکل درست ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ ذات ہی ایسی ہے کہ تمام صفات کمال کی جامع ہے، تو اس کے لیے تمام تعریفیں ہونی چاہیے. تو اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہوتی ہیں، جتنی بھی کائنات میں تعریف کی جائے گی اس ذات کے لیے ہوگی. پھر آگے نے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا کہ لا الہ الا ہو، کہ اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ تعالیٰ. اس میں شرک کی نفی فرما دی کہ عبادت کے لائق فقط ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یہاں پر میں ضمناً تھوڑا سا شرک کے بارے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ عموماً شرک کی تعریف ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی ہے تو کئی غلط فہمیاں جنم لے جاتی ہیں، اور ہم جو چیز شرک نہیں ہوتی اس کو شرک قرار دے دیتے ہیں، اور جو شرک ہوتی ہے بسا اوقات اسے شرک قرار نہیں دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کر دینا یہ شرک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے. ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ واجب الوجود ہے ایسا کسی اور مخلوق کو مان لینا. اور واجب الوجود کی میں نے آپ کو تعریف بتائی ہے، ذہن میں رکھیں. تھوڑی سی اگر مشکل بھی لگ رہی ہے تو ذرا اور ذہن حاضر کریں کہ جب آپ یہ تعریفات اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ کسی مقام پر کوئی شخص آپ کے ذہن میں غلط فہمی نہیں ڈال سکتا، بلکہ آپ کے پاس ایک ایتھینٹک علم ہوگا اور آپ اس سے گفتگو کر سکتے ہیں. اور علمی گفتگو جب آپ کریں گے تو سامنے والا لازم بات ہے کہ آپ کی بات کو قبول کرے گا، ایکسپٹ کرے گا، اور آپ اس پہ انشاءاللہ غالب رہیں گے. تو واجب الوجود کی تعریف آپ کو بتائی کہ جس کے وجود کے لیے کوئی چیز سبب نہ بنے بلکہ وہ تمام چیزوں کے لیے سبب بنے، واجب الوجود. تو اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود ماننا یہ شرک ہو جائے گا، یہ ذات میں شرک، اس کو شرک فی الذات کہتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور ذات میں شرک کی قسم ہوتی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، کیونکہ عبادت کے لائق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی. اگر ہم کسی غیر اللہ کی عبادت کریں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے. جیسے کہ کفار مکہ تھے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. آج کل ہندو ہیں یا آتش پرست ہیں، وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، بعض سورج کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. تو وہ ان چیزوں کو معبود سمجھتے ہیں، عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ بھی شرک ہے اور شرک فی ذات میں داخل ہے. تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے گا تو پھر شرک فی ذات ہوگا، یا کسی کو واجب الوجود مان لیں تو یہ شرک فی ذات ہو جائے گا. تو یہ ذات میں شرکت ہوئی. صفات میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہو بعین ہی وہی صفت کسی مخلوق کے اندر مان لینا. جن کنڈیشنز کے ساتھ، جن شرائط کے ساتھ کوئی صفت ہم اللہ کے لیے مانتے ہیں، انہی کنڈیشنز کے ساتھ، انہی اوصاف کے ساتھ وہ صفت کسی مخلوق میں تسلیم کر لینا یہ شرک ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت اٹھا لیں، ہر صفت 3 اوصاف سے ضرور متصف ہوگی، اس میں 3 کوالٹیز ضرور ہوں گی. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تمام کی تمام ذاتی ہیں. ذاتی کا مطلب کہ اسے کسی نے نہیں دی، وہ اسی کی ہیں. اسے ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، علم، قدرت، اختیار دیا ہو، نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں. ذاتی صفت اسے کہتے ہیں جو کسی کے دینے سے نہ ہو. دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات غیر فانی ہیں.
کبھی ان پر فنا طاری نہیں ہوگا. اور تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تمام کے تمام لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے. دیکھنا ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ کہاں تک دیکھ سکتا ہے؟ کوئی حد قائم کریں گے آپ؟ نہیں. علم اللہ کی صفت ہے، کتنا علم ہے؟ کوئی حد ہے؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات تین اوصاف سے متصف ہوں گی. ایک ذاتی ہیں، دوسرا غیر فانی ہے، تیسرا لامحدود ہے، ان کی کوئی حد نہیں. اب اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ کسی مخلوق میں کوئی صفت مانے اور ایسی صفت مان لیں جو ان تین اوصاف سے متصف ہو، تب شرکت ہوگی. اور اگر یہ تین اوصاف سے متصف نہ مانے جائیں تو پھر شرکت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی بندوں کی امداد کرتا ہے، امداد فرماتا ہے نا. اب کوئی کہتا ہے کہ جی نبی بھی مدد کر سکتا ہے، ولی بھی مدد کر سکتے ہیں. ایک شخص نے کہا جی یہ شرک ہے، اس لیے کہ دیکھیں مدد کرنا ایک صفت ہے، وہ آپ اللہ کے لیے بھی مان رہے ہیں، اور وہی مدد کرنے کی صفت آپ نبی اور ولی کے لیے بھی مان رہے ہیں. تو یہ مدد کرنے کی صفت میں آپ نے نبی اور ولی کو اللہ کے ساتھ ملا دیا. تو اب جواب یہی دیا جائے گا کہ ان میں فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت امداد ذاتی ہے، جبکہ نبیوں اور ولیوں کی عطائی ہے، انہیں اللہ نے عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کی صفت امداد لامحدود ہے، کوئی بھی نبی ولی اگر مدد کرے گا تو ایک حد میں رہ کر کرے گا، لامحدود نہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت امداد غیر فانی ہے، جبکہ نبیوں اور ولیوں کی مدد پر فنا طاری ہو سکتا ہے. ان تین فرقوں کی وجہ سے پھر شرک ختم ہو جائے گا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، جو بھی نبی مدد کرتا ہے وہ ذاتی طور پہ کرتا ہے، اس کی مدد کی صفت غیر فانی ہے، لامحدود ہے، تو معاذ اللہ پھر آدمی مشرک ہو جائے گا. اگر ان تین فرقوں کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو کوئی بھی دنیا میں شخص شرک سے آزاد نہیں ہو سکتا. کیوں؟ دیکھیں میں بھی ثابت کرتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، دیکھنا ایک صفت ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں بھائی، آپ دیکھتے ہیں نا، آپ سب معاذ اللہ مشرک ہو گئے، اس لیے کہ دیکھنا اللہ کی صفت ہے، آپ نے اپنے لیے بھی تسلیم کر لی، میں بھی دیکھتا ہوں. شرک ہو گیا نہیں ہو گیا؟ آپ کہیں گے نہیں نہیں نہیں. کیوں؟ بھئی فرق ہے نا. وہ کیا؟ اللہ کا دیکھنا ذاتی ہے، ہمارا عطائی ہے، اس کا لامحدود، ہمارا محدود، اس کا غیر فانی، ہمارا فانی. فرق ہو گیا، ہم شرک سے بچ گئے. چلے ہم نے قبول کر لیا آپ کی بات. آپ کے پاس علم ہے چند باتوں کا، بھائی بھی پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، بھی پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں، علم ہے نا کسی نہ کسی چیز کا، اور علم اللہ کی بھی صفت ہے، تو پھر شرکت ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اب آپ وہی جواب دیں گے بھائی شرکت کیسے؟ اگر اللہ کے لیے ہم نے علم کی صفت مان لی اور اپنے لیے بھی مان لی تو فوراً یہ شرک نہیں ہوگا. فرق ہے، وہ کیا ہے؟ وہی اللہ کا علم ذاتی، ہمارا عطائی، اس کا لامحدود، ہمارا محدود، اس کا غیر فانی، ہمارا فانی. تو اب اس تعریف کو پیش نظر رکھ کر آپ جو مسلمانوں میں جتنے بھی رسومات رائج ہیں ان سب پر توجہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی چیز شرک ہے اور کون سی نہیں. مثال کے طور پر نبی کو دور سے پکارنا. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ. ہمارا، میں یہاں پہ ایک جنرل بات عرض کر دیتا ہوں، عموماً جو کم علم قسم کے حضرات ہوتے ہیں یا جنہوں نے اپنا مطلب مذہب کو ڈیپلی نہیں دیکھا ہوتا، نہیں جانا ہوتا، سنی سنائی باتیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں. ان کے ذہن میں تصور یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی ایسی محفل ہوگی، نعتیہ محفل یا ذکر کی محفل، میلاد کی محفل، تو ہمارے نبی اس محفل میں ضرور تشریف لاتے ہیں. یا ایک یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی ہر جگہ موجود ہیں، یہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، تو ہم نبی قریب سے پکارتے ہیں یا رسول اللہ. یہ ہمارا خیال نہیں. پہلی بات یہ کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی محفل ہوگی ہمارے نبی ضرور اس میں تشریف لاتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ نہیں. ہمارا یہ عقیدہ ضرور ہے کہ اگر ہمارے نبی تشریف لانا چاہیں تو اللہ کی عطا سے تشریف لا سکتے ہیں. اس میں فرق ہے، لاتے ہیں اور لا سکتے ہیں، اس میں فرق ہے. لاتے ہیں کا مطلب کہ لازم لاتے ہیں، لا سکتے ہیں کا مطلب کہ لازم نہیں ہے کہ آئیں، لیکن آنا چاہیں تو اللہ کی عطا سے تشریف لا سکتے ہیں. یہ فرق ملحوظ رہے. اسی طریقے سے یہ کہنا کہ ہمارے نبی ہر جگہ موجود ہیں اور جسمانی لحاظ سے یہ تسلیم کرنا کہ ہمارے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اس کا مطلب یہ سمجھنا کہ ہر جگہ موجود ہیں، یہاں بھی ہیں، یہاں بھی، یہاں بھی ہیں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں اسی طریقے سے حیات ہیں جیسے آج سے 1500 سال پہلے دنیا میں تشریف فرما تھے.
اور اس پر دلیل ابن ماجہ جو صحاح ستہ میں سے ہے اس کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو ہمارا درود پاک آپ کی بارگاہ میں کس طرح پیش کیا جائے گا؟ یعنی ابھی تو پیش کیا جاتا ہے، پھر تو آپ وصال فرما جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کریمہ کا مفہوم یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے اجسام کا کھانا حرام فرما دیا ہے، تمام نبی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبر میں رزق عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم ہیں مدینہ منورہ میں، ہم یہاں سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور ہمارا مسلمانوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی جیسے قریب کی آواز سن لیتے ہیں ایسے دور کی آواز بھی سن لیتے ہیں۔ تو اب یہ مطلب جو مسلمانوں کا ایک نظریہ ہے کہ ہمارے نبی مدینہ منورہ میں ہماری آواز کو سن لیتے ہیں، کیا یہ نظریہ رکھنا شرک تو نہیں؟ ہم غور کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ بھئی اعتراض یہ ہوتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ دور کی آواز سن سکتا ہے، دور و نزدیک کی، نبی قریب کی آواز کو سن سکتا ہے، دور کی آواز اگر آپ نے سننا تسلیم کر لیا تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ تو اس کا دو طرح ہی جواب دیا جاتا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دور کی آواز سنتا ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالی کو پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ وہ کسی شے سے دور ہے، بتائیں وہ چیز لے کر آئیں جس سے اللہ تعالیٰ دور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی مخلوق سے دور ہے ہی نہیں، وہ تو ہماری شاہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فقط قریب کی آواز سنتا ہے، دور کی آواز سننا فقط نبی کا خاصہ ہو سکتا ہے۔ جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ دور کی آواز سنتا ہے، پہلے وہ یہ ثابت کرے کہ اللہ دور ہے، اور یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ ہاں شاید جس کا رب دور ہوگا وہ پکارتا ہوگا، ہمارا رب تو بہت نزدیک ہے، وہ تو شاہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ ہاں ہمارے نبی جسمانی لحاظ سے ہم سے دور ہیں، روحانی اعتبار سے ہمارے قلب میں ہیں، جسمانی اعتبار سے دور ہیں، تو نبی کو دور سے پکارا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو نہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ اور دوسرا برسبیل تسلیم، چلے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ جو ہم جس کو دور کی آواز کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے، مان لیں۔ تو پھر اب یہی بات کہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم کا دور سے سننا یہ بھی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا دور سے سننا یہ بھی ایک صفت ہے، ان میں کوئی فرق بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہی تین فرقوں سے شرک جڑ سے اکھڑ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دور سے سننا ذاتی، نبی کا عطائی، اللہ کا لامحدود، نبی کا محدود، اللہ کا غیر فانی، نبی کا فنا پذیر ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ پھر یہ شرک کیسے رہا؟ اچھا میلاد مصطفیٰ منائی 12ویں شریف، کیا یہ شرک ہے کہ نہیں؟ تو اب آپ خود غور کریں کہ میلاد پاک میں تو شرک کا شائبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک تو اس صورت میں ہو جب اللہ کے لیے بھی پہلے میلاد مان لیں۔ اللہ کی میلاد ہو سکتی ہے؟ میلاد تو اس کی ہے جو پہلے نہیں تھا پھر وجود میں آیا۔ ہمارے نبی پہلے کائنات میں نہیں تھے، ازلی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، تو میلاد تو اسی کی منائی جائے گی جو پیدا ہوا۔ تو اگر معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بھی پیدا ہوتا اور پھر ہم نبی کا میلاد مناتے تو کہیں جا کے شرک ایک شائبہ ہو سکتا تھا کہ دیکھو جی اللہ بھی پیدا ہوا، نبی بھی پیدا ہوئے، تو اللہ کا میلاد بھی منا رہا اور نبی کا میلاد تو شرکت ہو گئی۔ حالانکہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ نبی پیدا ہوتا ہے، رب تو پیدا فرمانے والا ہے، تو شرک کا شائبہ ہی نہیں ہے۔ ابھی اتنی مطلب یہ کہ ایک غلط تاثر ہمارے ذہن کے اندر قائم ہو گیا ہے کہ بلا سوچے سمجھے ہم بات کرتے ہیں اور مسلمان کو کافر و مشرک کہہ دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے، اگر وہ کافر نہیں تو کفر کہنے والے پر لوٹ آتا ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ صراحتاً حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ لہذا مسلمان اگر ایک کام شرکیہ نہیں کر رہے تو اس کو شرک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ مزار پر گئے، جی یہ شرک ہے، تو کیا اللہ کے مزار پہ بھی کوئی جاتا ہے معاذ اللہ؟ اگر مزار پر جانا ہی فقط شرک ہوتا تو پہلے ایک اللہ کا مزار مانے، اس پہ پہلے حاضری مان لیجیے، اور اس کے بعد پھر دوسرے مزار پہ کوئی جائے تو بولیں گے بھی یہ شرکت ہو گئی۔ تو اللہ کا تو معاذ اللہ کوئی مزار ہے ہی نہیں، تو پھر شرکت کیسی؟ اچھا اگر یوں کہیں کہ نہیں وہاں پہ جا کے طلب ہوتی ہے، استمداد ہے، مدد طلب کی جاتی ہے، تو وہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اللہ سے اگر مدد مانگی جاتی ہے تو ذاتی طور پہ سمجھ کے کہ اللہ کی صفت امداد ذاتی ہے، اگر ولی مدد کرے گا تو عطائی، اللہ کا لا محدود ان کی محدود، اللہ تعالیٰ کا غیر فانی ان کا فانی، فرق موجود، تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ جو مسئلہ ہے کہ مزار پر جا کر قبر کو سجدہ کرنا، یہ محل نظر ہے، لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے ہی کسی کو جھکا ہوا دیکھا اب وہ چاہے چوکھٹ ہی چوم رہا ہو، بولتے ہیں مشرک ہو گیا کیونکہ سجدہ کر رہا ہے۔
تو خالی چوکھٹ چومنے والے کو کہ جھکا ہوا سر دیکھا تو فوراً ہم اس پہ شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، ورنہ تو موٹر مکینک جیسی انجن کے سامنے جھکے گا، آپ بولیں گے جو سجدہ کر دیا کافر ہو گیا۔ ارے بھائی وہ کیسے کافر ہو گیا؟ وہ تو گاڑی کو دیکھنے کے لیے جھکا ہے۔ تو خالی جھکنا تو یہ سجدے کی تعریف میں داخل نہیں ہے نا، نیت بھی تو درکار ہے۔ تو اس لیے اب یہ مطلب دم شرک کا فتویٰ جاری کرنا یہ غیر مناسب ہے۔ ہاں اگر کوئی واقعی سجدہ کر رہا ہو تو اب بھی فوراً کافر و مشرک نہیں کہہ سکتے، اس میں تفصیل ہے۔ سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ تعظیمی اور ایک سجدہ عبادت۔ سجدہ تعظیمی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو عظیم سمجھ کر، قابل تعظیم سمجھ کر اسے سجدہ کرنا، جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، قرآن سے ثابت۔ وہ سجدہ تعظیمی اس شریعت میں جائز تھا۔ تو اگر کسی کو قابل تعظیم سمجھ کے اس کے سامنے جھکے تو یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے۔ اس کا شرعاً حکم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سجدہ کرنے والا گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، حرام فعل کا مرتکب ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا۔ اور ایک ہوتا ہے کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کرنا، اسے سجدہ عبادت کہتے ہیں۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسے لائق عبادت سمجھتے ہیں اور پھر اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کو سجدہ عبادت کہتے ہیں۔ یہ اگر غیر اللہ کے سامنے کیا تو انسان کافر و مشرک ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اگر ایک شخص قبر کو سجدہ کر رہا ہے، صاحب مزار کو سجدہ کر رہا ہے، ہم نے دیکھا واقعی سجدہ کر رہا ہے، تو اب یہاں پر پہلے تو یہ تعیین کرنی ہوگی کہ یہ سجدہ تعظیمی کر رہا ہے یا سجدہ عبادت، اس کے بعد ہی حکم لگا سکتے ہیں نا۔ اگر سجدہ تعظیمی کر رہا ہے تو کافر و مشرک نہیں، گناہگار، اور اگر سجدہ عبادت کر رہا ہے تو یہ کافر و مشرک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی پہلے نیت کا جاننا ضروری ہے کہ وہ کس نیت کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کلاشن کوف ہے اور اس سے کفر اور شرک کے فتوے گولیوں کی شکل میں نکلتے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پر یہ فتویٰ جاری کرنا بھی ہے، یہاں پر اس کلاشن کوف کو چلانا بھی ہے کہ نہیں چلانا۔ فوراً جو جھکا نظر آیا جی کافر و مشرک ہو گیا، قبر کو سجدہ کر رہا تھا، یہ غلط طریقہ ہے۔ مسلمان کو فوراً ہم کافر و مشرک نہیں کہہ سکتے، آپ اسے نیت دریافت کریں کہ کس نیت سے آپ کر رہے تھے۔ اگر وہ کہتا ہے میں سجدہ تعظیمی کر رہا تھا تو اس کو سمجھائیں پیار سے، محبت سے، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ صاحب مزار کو ہماری شریعت میں یا زندہ آدمی کو ہماری شریعت میں سجدہ کرنا حرام ہے، آپ ایسا نہ کریں، محبت سے پیار سے اس کو سمجھائیں گے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں سجدہ عبادت کر رہا ہوں تو پھر وہ کافر و مشرک ہے، پھر بھی ہم اس کو محبت سے پیار سے سمجھا کر اس کو تجدید ایمان کروائیں گے تاکہ وہ مسلمان ہو جائے اور شیطان کے چنگل سے بچے۔ اب بلا اس کی نیت دریافت کیے فوراً اس کو کافر و مشرک کہہ دینا یہ غلط ہے۔ یا کوئی یوں کہے کہ جی میں تو بس نیت نہیں پوچھتا ہوں، جو ایسا جھکا ہوا نظر آئے گا اس کو کافر و مشرک کہہ دوں گا، یہ بات مناسب نہیں۔ میں سمجھانے کے لیے اکثر کہتا ہوں، آپ نے نماز ختم کی، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ سب دوبارہ کلمہ پڑھیں، آپ سب مشرک ہو گئے۔ آپ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے امام صاحب کو دیکھا، وہ سامنے دیوار کو سجدہ کر رہے تھے، پہلی صف امام صاحب کو سجدہ کر رہی تھی، دوسری صف پہلی صف کو سجدہ کر رہی تھی، تیسری صف دوسری صف کو سجدہ کر رہی تھی، آپ سب مشرک ہو گئے۔ تو کیا آپ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کو کلمہ پڑھوانا شروع کر دیں گے۔ آپ اسے یہ کہیں گے کہ بھئی ہم بظاہر تو ایک دوسرے کے سامنے جھکے ہوئے تھے، لیکن ہماری نیت تو اللہ کو سجدہ کرنے کی تھی نا۔ اب وہ بولے نہیں میں تمہاری نیت کو نہیں مانتا ہوں، بس تم سب مشرک ہو گئے، تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وہ درست کہہ رہا ہے؟ کون درست کہہ رہا ہے؟ آپ درست کہہ رہے ہیں نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل معاملہ نیت کا ہے۔ تو یہاں تو ہم نیت دریافت کریں، اور صاحب مزار کے سامنے کوئی جھکا ہوا ہو تو اس سے نیت نہ پوچھیں، فوراً کافر و مشرک کہہ دیں، تو یہ درست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں پر بھی یہ ہوگا کہ ہم اس سے نیت پوچھیں کہ بھئی آپ کی نیت کیا تھی۔ اگر آپ نے سجدہ تعظیمی کیا ہے تو یہ حرام ہے، توبہ کیجئے، سجدہ عبادت کیا ہے تو وہ کافر و مشرک ہے، پھر اس کو کلمہ پڑھوانے کی کوشش کریں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی صاحب مزار کے سامنے جھکا ہے تو یہ غلط ہے، نہیں جھکنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اگر سجدہ کر بھی لیا تو ہم فوراً اس کو کافر و مشرک نہیں کہہ سکتے۔ یہ چیز بہت آپ ذہن کے اندر توجہ طلب بات ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ باقی مزارات پر جا کر ایسے افعال کرنا کہ لوگ بدگمانی کا شکار ہوں اور صاحب مزار سے بدظن ہو جائیں، یا مسلمانوں پر اعتراضات ان کے ذہن میں پیدا ہوں، یہ ویسے غیر مناسب ہوتا ہے۔ ادب یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیے، پاؤں کی طرف سے داخل ہوں، چوکھٹ نہ چومیں، چومنا جائز ہے، میں اس کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں، منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ چوکھٹ چومیں گے ہو سکتا ہے کوئی دور سے دیکھ رہا ہو تو یہ سمجھے کہ سجدہ کر رہا ہے، تو ایسا کوئی فعل عوام کے سامنے کرنا جس کی وجہ سے لوگ بدگمانی کا شکار ہوں، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اسی طرح محققین فقہائے اسلام نے اور وہ کہ جو مذہب اسلام کو وضاحت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، ایسے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ قبر کو چومنا بے ادبی ہے، نہیں چومنا چاہیے،
بلکہ فرمایا کہ ادب یہ ہے کہ جب آپ قبر پہ پہنچے تو صاحب قبر سے 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں، اس طریقے سے کہ آپ کا جو رخ ہے وہ صاحب قبر کے سینے کی طرف ہو یا چہرے کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جائیں، اور پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو، یعنی کعبۃ اللہ پیٹھ کی طرف ہو اور وہ صاحب مزار سامنے ہو۔ اب آپ ادب سے کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھیں یا جو بھی آپ ذکر اذکار کرنا چاہے کریں، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما، اس کو ہمارے نبی کریم کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتا ہوں، انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ان صاحب مزار کی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان صاحب مزار سے اکتساب فیض کروں تو دعا میں اس طرح اور اضافہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرے مقبول بندے ہیں، ان کے وسیلے سے مجھے فلاں چیز عطا فرما دے، تو یہ وسیلے سے دعا مانگے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ حاضری آپ کی باادب حاضری ہوگی، کسی کو اعتراض کا موقع نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے کہ عقیدت کا اظہار وہی شریعت کو محبوب ہے جو دائرہ شریعت میں ہو، اگر مجھ سے باہر نکلیں گے تو پھر یہ عقیدت نہیں ہے، یہ جہالت میں چلی جاتی ہے اور بسا اوقات انسان کو کفر میں بھی مبتلا کر دیتی ہے۔ تو بہرحال آپ کی خدمت میں یہ چند میں نے معمولات عرض کیے، اسی پر آپ ہر جو مسلمانوں میں رسومات جاری ہیں ان کو آپ ان پر یہ اپلائی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کس کام میں شرک ہے اور کس کام میں شرک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس آیت میں واضح طور پہ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس سے شرک کی بھی نفی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو ثابت کر دیا۔ یہاں چھوٹی سی ایک بات عرض کر کے انشاءاللہ میں آگے چلتا ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک مخصوص مکتبہ فکر ایسا ہے جو صرف نبی کی تعریف ہی کرتا رہتا ہے۔ ہم نے ان کی زبان سے کبھی اللہ کی تعریف نہیں سنی، ہم نے یہ کبھی اللہ کی توحید بیان نہیں کرتے۔ نبی کی رسالت تو بہت بیان ہوتی ہے، نعتیں دیکھیں تو پوری پوری نعت خوانی نعتوں پہ مشتمل ہوتی ہے، حمد ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ بھی کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی انتہائی اختصار کے ساتھ ہوتی ہے، اور نعتیں اتنی زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی حمد نہ پڑھے مثلاً اور نعتی پڑھتا جائے یہ قابل گرفت جرم ہے، ناجائز ہے؟ اگر یہ ناجائز ہے تو عدم جواز کی دلیل درکار۔ خالی آپ کے کہنے سے میرے کہنے سے تو کوئی چیز ناجائز نہیں ہو جائے گی نا۔ ادلہ 4 ہیں، شرعی دلائل 4 ہوتے ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان نہیں کی، فقط نعتیں پڑھتے رہے، یہ ناجائز ہے۔ لازم بات ہے ناجائز کے ثبوت کے لیے ان 4 دلائل میں سے کوئی دلیل درکار ہوگی، تو لائیے قرآن سے ثابت کر دیں، حدیث سے ثابت کریں، اجماع یا قیاس ہے نہیں، تو 5ویں کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتی کہ میری رائے سے یہ حرام ہو گیا، ورنہ ایک شخص کھڑے ہو کر بولے گا یہ فانوس لگانا حرام ہے، آپ بولیں گے جائز ہے، نہ آپ جائز پہ دلیل لا سکتے ہیں قرآن و حدیث سے، نہ ناجائز پہ لا سکتے ہیں، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ تو جتنے آپ لوگ ٹوپیاں پہن رکھی ہیں جائز ہے، جائز ہے نا بھائی، ناجائز تو نہیں، جائز ہے نا۔ اچھا اس پہ دلیل لائیے قرآن حدیث سے، اب کوئی بولے ناجائز ہے وہ لا کر بتائے۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عدم جواز کے لیے قرآن، سنت، اجماع، قیاس سے کوئی دلیل لا کر بتائے نہیں لا سکتا۔ باقی یہ ضرور ہے کہ اللہ کی وحدانیت بھی بیان کرنی چاہیے، حمد بھی بیان ہونی چاہیے، رسالت بھی بیان ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں میں نے تو حمد سے ہی بیان شروع کیا ہے، آیت الکرسی تو ہے ہی اللہ تعالی کی حمد پر مشتمل، پوری آیت آخر تک آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے کہ ٹوٹل حمد الہی پر مشتمل ہے، لہذا یہ بات غیر مناسب ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے جو خطباء ہیں مسلمانوں کے وہ عموماً ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ رسالت کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، وحدانیت کو بالکل بیان نہیں کرتے، کرنا چاہیے۔ ایک ہمارے خطیب صاحب ہیں ہمارے کراچی میں، ان کی کمیٹی نے کہا کہ مولانا کبھی آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی بیان کرا کریں، یہ کوئی منع تو نہیں؟ کہیں گے نہیں منع نہیں ہے، جائز ہے۔ تو کہا جی ذرا آپ بیان کیجئے۔ کہا اچھا۔ اب وہ توحید الہی پر کتاب ڈھونڈنے نکلے، اور اپنے جو اس مکتب فکر سے ان کا تعلق تھا اس میں کہ میں ان کی کوئی عالم کی کتاب مل جائے، کہتے ہیں مجھے ایک بھی کتاب نہیں ملی۔ اور حقیقت ہے کہ مطلب اہل سنت والجماعت میں بہت کم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان ہوتی ہے، ہونی چاہیے، اللہ کی حمد بیان کریں، لیکن ہمارے ہاں رسالت پر زور کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ سنت الہیہ ہے۔ دیکھیے جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے نا، جتنی مکی آیات ہیں، مکی آیات سے مراد یہ ہے کہ ہجرت نبویہ سے پہلے کی آیات یا سورتیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوگی، کثرت سے توحید، کیونکہ ضرورت اس وقت توحید کی تھی، کفار تھے، مشرکین تھے، توحید کی ضرورت تھی۔ جب سرکار نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ پہنچ گئے، توحید راسخ فی ذہن ہو گئی، قلوب کے اندر توحید کا تصور اپنی جڑ پکڑ گیا، ٹرینڈ تبدیل ہوا،
پیٹرن بدل گیا، پھر احکام پر آ گئے ہمارے نبی کریم. اس کے بعد جتنی آیات دیکھیں گے وہ سب کے سب احکام پر مشتمل ہے، نبی کریم کی ثنا پر مشتمل ہیں، وہ تمام کی تمام ہمارے نبی کریم کے فضائل اور اوصاف کو بیان کر رہی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جب کفار و مشرکین تھے تو اللہ نے توحید کا خوب بیان کیا، اور جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی، توحید کا بیان مکمل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود یہ سنت الہیہ ہے کہ احکام اور فضائل رسول پر مطلب اس کی زیادتی فرمائی. وہ کب کا معاملہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معاملہ، کہ اس زمانے میں ایک وقت تک توحید کا بیان ہوا اور اس کے بعد رسالت کا بیان شروع ہو گیا. کیونکہ توحید جڑ پکڑ چکی تھی، تو آج 1500 سال بعد توحید کا عالم کیا ہے؟ اس وقت کم مسلمان تھے، آج بہت زیادہ ہیں. اس وقت تو توحید کی ضرورت بہت شدید تھی کہ کفار و مشرکین تھے، آج ہمارے مسلمانوں کی کثیر تعداد ہے. تو جب اس وقت اللہ نے اپنی سنت کو بدل لیا کہ توحید سے رسالت کی طرف، تو آج تو بدرجہ اولا ایسا ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک معقول بات ضرور ہے، عقل میں آنے والی ہے، لیکن اللہ کی توحید بھی بیان کرے، حمد بھی بیان کرے. بسا اوقات ہم ضد میں آ جاتے ہیں، نہیں جی ہم تو صرف رسالتیں بیان کریں گے. ارے بھائی رسالت ضرور بیان کریں، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن کیا توحید بیان کرنا معاذ اللہ کوئی کفر ہے، کوئی شرک ہے، کوئی ناجائز ہے؟ نہیں. خوب توحید بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے نبی کریم کی رسالت بھی بیان کریں، تاکہ کوئی آپ پر یہ اعتراض نہ کر سکے جی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ بیٹھے ہیں، نبی کا دامن پکڑ لیا. حالانکہ معاذ اللہ جس نے نبی کا دامن پکڑا اسی نے تو اللہ کے دامن کو پکڑا ہے. دامن سے مراد کو اللہ نے قمیض نہیں پہنی ہوئی، محاورتاً جو ہم کہتے ہیں، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیا اسی نے تو اللہ کو تھاما ہے. جو نبی کا دامن چھوڑ دے تو وہ اللہ کے قریب کیسے پہنچ سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمام فرشتوں کو پلس شیطان، جن تھا نا، سب سجدہ ریز ہو جاؤ. سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، ابلیس کھڑا رہا. اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. تو شیطان نے توحید کا انکار تو نہیں کیا تھا، توحید تو ابھی بھی مان رہا تھا، ہاں رسالت کی عظمت کا منکر ہو گیا اور اس پر دلائل قائم کرنے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے کافر قرار دے دیا. معلوم یہ ہوا کہ توحید کا اقرار اسی وقت بارگاہ الہی میں مقبول ہے جب تعظیم رسول کے ساتھ ہوگا. تعظیم رسول سے ہٹ کر توحید کا اقرار اللہ کو پسند ہے، ورنہ شیطان نے 80,000 برس عبادت کی تھی زمین پر. حدیث میں الفاظ 80,000 برس، لیکن اس کی 80,000 برس کی عبادت ایک طرف، اس کے تمام ریاضتیں، تمام سجدے، تمام تقوی، تمام پرہیزگاری، اور وہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا معلم، علم دینے والا، فرشتوں کو سکھانے والا. لیکن جب اس نے نبی کے سامنے اکڑنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دی. اور دلیل بھی نہیں کیسی دی کہ اللہ تعالیٰ تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے. مفسرین نے فرمایا اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا تھا، حالانکہ معاملہ الٹا ہے. بھائی افضل وہ ہوتا ہے جو غالب آتا ہے. دو باکسر لڑ رہے ہوں، ایک دوسرے کو ناک آؤٹ کر دے تو غالب کون آیا؟ ناک آؤٹ کرنے والا نا. تو یہ افضل ہوا کہ نیچے والا افضل ہوا؟ اسی کو افضل کہیں گے. معلوم ہوا کہ غالب آنے والی شے افضل ہوتی ہے، جو مغلوب ہو جائے وہ مفضول ہوتی ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ ایک ہنڈیا میں مٹی رکھ دیں اور نیچے سے آگ جلا دیں، یہ پگھلے گی؟ ختم ہوگی؟ نہیں. لیکن اسی آگ کے اوپر آپ بہت ساری مٹی ڈال دیں تو مٹی اس کو بجھا دے گی. غالب کون آیا؟ تو مٹی آگ سے افضل ہوئی کہ آگ مٹی سے افضل ہے؟ تو اس کی دلیل ہی غلط تھی. اس نے دلیل ہی غلط دی تھی کیونکہ تکبر اس کے ذہن پہ چڑھ گیا تھا. اور نبی کریم کی جو تعظیم نہ کرے، عظمت کے خلاف کرے، اس کی عقل عموماً ایسی معاف ہو جاتی ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ غلط فیصلے کرتا ہے، وہ غلط سوچتا ہے، وہ غلط راہ دکھاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے. وہ خط نماز کو دیکھتا ہے، وہ روزے کو دیکھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت اس کے پیش نظر ہوتی ہے. تعظیم رسول جب چھوڑے گا تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا. قرآن تو ہمیں یہی سکھا رہا ہے اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے. تو لہذا آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اللہ کی توحید بھی بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں، خوب اللہ کی تعریف کیا کریں، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کو بھی بیان کریں اور صاف کو بھی بیان کریں. اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ اللہ کی توحید بیان کریں تو آپ اس کو لڑیں نہیں، جھگڑا نہ کریں کہ ہم کیوں بیان کریں، اور آپ مطلب رسالت پہ دلائل دینا شروع کر دیں کہ نہیں دیکھیں نبی کی تعظیم ہونی چاہیے، نبی کے فضائل بیان ہونے چاہیے. یہ کیا ضرورت ہے؟
ایک معقول اس نے بات کہی کہ اللہ کی توحید بھی بیان کرے. ٹھیک ہے، ہاں بولے ہم اللہ کی توحید بھی بیان کریں گے، اللہ کی حمد بھی بیان کریں گے اور رسالت بھی بیان کریں گے. اور الحمدللہ ہر جگہ ایسا ہوتا چلا آیا ہے. کوئی بھی آپ دینی کتاب اٹھا کے پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پہلے کیا ہوا؟ حمد ہوئی کہ نہیں اللہ کی، پھر صلاۃ و سلام ہے. تو یہ تو ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے، ہمارا بھی طریقہ رہا ہے. جب ہم بیان شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم پہلے بیان کرتے ہیں اور نبی پاک کی رسالت کا بیان اس کے بعد ہوتا ہے. لیکن بہرحال ایک عقول ہیں لوگوں کی جو بعض قبول نہیں کرتی ہیں، تو ہمیں اس طریقے کو بھی اختیار کرنا چاہیے تاکہ اعتراض سے بالکل ہم پاک و صاف ہو جائیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا الحی القیوم، وہ زندہ ہے، یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے، اور قیوم ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. یہ ازلی اور ابدی کی طرف اشارہ فرمایا. ازلی اسے کہتے ہیں کہ جس پر کبھی بھی عدم طاری نہ ہوا ہو. عدم کا مطلب ہوتا ہے غیر موجود ہونا. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت میں غیر موجود تھا پھر وجود میں آیا، نہیں. تو جو اس طرح ہوگا اس کو ازلی کہیں گے. اور ابدی کا مطلب یہ ہے کہ جو کبھی بھی فنا نہیں ہوگا اسے ابدی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ان صفات کو بھی یہاں بیان فرمایا، الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہاں پر یہ بات عرض کر دوں، بعض اوقات ہم محاورتاً یوں کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو میرا ازلی دشمن ہے. کبھی کہتے ہیں کہ خیر اور شر کی جنگ تو جی ازل سے چلتی چلی آ رہی ہے، یہ کہتے ہیں نا. کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خیر اور شر کی جنگ ازل سے چلی آ رہی ہے، تو یہ بھی ازلی ہوں گے تو چلی آ رہی ہے نا. حالانکہ ازلی کون ہے؟ فقط اللہ تعالیٰ. وہ ایک ذات تھی، اس کے بعد پوری کائنات وجود میں آئی. تو یہ کہنا کہ یہ میرا ازلی دشمن ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ازل سے ہی میرا دشمن ہے، تو ازل میں اس کا وجود مانیں گے، یعنی ہمیشہ سے مانیں گے تبھی تو ہوگا. لیکن یاد رکھیں کہ کوئی بھی اس نظریے کے ساتھ نہیں کہتا، بلکہ محاورتاً ازلی دشمن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہت پرانا دشمن ہے. تو اس طرح مجازی معنی استعمال کر لینا بالکل جائز ہوتا ہے، اور اس سے آدمی کافر وغیرہ نہیں ہوتا. ایک ہے لفظ جس معنی کے لیے بنایا گیا اسی معنی میں استعمال کرنا، اس کو حقیقی معنی کہتے ہیں. اور ایک ہے کہ جس معنی کے لیے اس لفظ کو بنایا گیا تھا اس میں استعمال نہ کریں، کسی اور معنی میں کریں، اس کو مجازی معنی کہتے ہیں. تو یہ مجاز کا استعمال خود ہمارے محاورات میں ثابت ہے. لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ میرا ازلی دشمن ہے مثلا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہمیشہ سے ہے، بلکہ کیا بہت پرانا ہے. تو اس طرح مجاز استعمال کرنا جائز ہے. اگر یہ چیز آپ ذہن کے اندر رکھیں گے تو بہت سے وساوس دور ہو جائیں گے. مثلا بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی سبحان اللہ، ہم داتا صاحب کے گئے تو داتا صاحب نے تو مجھے کھانا کھلا دیا، نسبت کر دیتے ہیں داتا صاحب کی طرف. کسی کے ہاں وہ مزار پہ گیا، دعا مانگی، بچہ پیدا ہو گیا، وہ بولتا ہے جی داتا صاحب نے بیٹا دے دیا. اب ہم فوراً اگر یوں مجاز پر توجہ نہ کریں اور یوں کہیں کہ لو جی یہ تو داتا صاحب سے بیٹا لے کر آیا، بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور یہ کہہ رہا ہے داتا صاحب نے بیٹا دیا، تو یہ تو کافر ہو گیا. نہیں، آپ کسی گاؤں کے ان پڑھ دیہاتی سے بھی پوچھیں گے نا کہ بیٹا کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے کہ ولی دیتا ہے، وہ بولے گا اللہ دیتا ہے کہ نہیں. لیکن وہ کیا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے داتا صاحب نے دیا، لیکن وہی مجازن. اس سے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیا تو اللہ نے ہے، لیکن ان بزرگ کے وسیلے سے عطا فرما دیا. تو اس لیے وسیلے کا کانسیپٹ ذہن میں رکھ کر پھر نسبت کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. جیسے یہ مشہور ہم بلاغت کا یہ قاعدہ ہے، بلاغت کے جو کتاب کو صاحب علم بیٹھے ہوں گے تو وہ جانتے ہیں کہ اس میں کہ یہ جملہ بیان کیا جاتا ہے اسی مجاز کو سمجھانے کے لیے کہ انبت الربیع البقلا، موسم بہار نے ساگ اگا دیا. یہ بتائیے اگانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن کوئی یہ بولے کہ موسم بہار نے سبزہ پیدا کر دیا تو کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں. یہ اصل میں کیا ہے کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن سبب موسم بہار بن گیا. اسی طرح کے کوئی یوں بولے کہ اس ولی نے مجھے بیٹا دے دیا، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، وسیلہ یہ ولی بن گیا. تو یہ مجاز کا استعمال قرآن میں بھی بکثرت ہے اور ہمارے محاورات میں بھی ہے. آپ ریل گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں، اصل ملتان جا رہے ہیں، جب اسٹیشن آتا ہے تو کیا جملہ کہتے ہیں؟ بولیے. ملتان آ گیا. ملتان آیا کہ آپ ملتان پہنچے، لیکن کوئی بھی اس کو غلط نہیں کہتا کیونکہ مجاز ہے. حقیقتاً آپ ملتان آئے، ملتان تو نہیں آئے، لیکن اسٹیشن دیکھے وہ ملتان آ گیا، ملتان آ گیا. ملتان کہاں آیا؟ آپ ملتان پہنچے، لیکن کوئی بھی اس کو غلط نہیں کہتا، اس لیے کہ یہ مجاز ہمارے عرف میں جاری ہے. تو اس طریقے سے یہ جو اگر کوئی اس طرح کہہ بھی دے کہ بھئی یہ ولی نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، تو اس کا ہرگز یہ ذہن نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ اس ولی کے ہاں کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہے، ہم کہیں گے داتا صاحب بیٹا دے اور یہ ٹانگ پکڑ کے کھینچ کے یہ لو. ایسا تو کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. دینے والی ذات اللہ کی ہے.
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے پیدا کیا زندگی اور موت کو تاکہ امتحان لے، جانچے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اللہ نے زندگی موت کو پیدا کیا، کوئی ولی زندگی موت پیدا نہیں کرتا، وہ بچے پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں کبھی عرض کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو مقبول فرما کر ہمیں نعمت عطا فرما دیتا ہے، تو اس طرح وسیلہ بن جاتے ہیں، حقیقتاً وہ دیتے نہیں۔ تو یہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات پاک ہے، لا تأخذہ سنۃ، کہ اسے اونگ پکڑ نہیں سکتی، ولا نوم، اور نہ نیند، یعنی نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یہ اشارہ فرما دیا اس جانب کہ وہ کبھی سوتا ہی نہیں ہے، اور سوتا نہیں ہے تو غفلت بھی طاری نہیں ہوگی، کیونکہ جو سوتا ہے یا اونگتا ہے، جیسے بعض بھائی ابھی شاید یہاں بیٹھ کے بھی اونگ رہے ہوں گے، جو ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں وہ زیادہ اونگتے ہیں، تو اگر اونگ رہے ہوں گے تو وہ بہت سی باتوں سے غافل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ نہ تو اسے اونگ پکڑ سکتی ہے نہ نیند، تو جسے نہ اونگ پکڑے نہ نیند وہ ہمیشہ چاقو چوبند ہوگا ہماری زبان میں، ورنہ اللہ کے لیے چاقو چوبند کا معنی کیا؟ تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے، ہم سے غافل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرما دی کہ وہ حق وقت ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہی اشارہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے لیے ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھو تو بالکل اس طرح نماز پڑھو جیسے اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اپنے رب کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ کتنے پیارے انداز سے ہمارے نبی کریم نے سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ ہم سے کبھی بھی غافل نہیں۔ اور یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہر وقت دیکھنے کا تصور ہمارے ذہن میں راسخ ہو جائے تو ہم 98% گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ہم سے گناہ اسی وقت سرزد ہوتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے تصور کو ذہن سے فراموش کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک با حیا اور غیرت مند بیٹا ہے، میں نے غیرت مند کی قید اس لیے لگائی کہ جو بے حیا ہو چکا ہو وہ تو پھر ابا کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ایک با حیا بچہ ہے، وہ آوارہ گر دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، دوستوں نے سگریٹ نکالی، اس نے بھی نکالی، دور سے ابا جان آتے ہوئے نظر آئے تو کیا کرے گا؟ وہ جلدی بجھاؤ بجھاؤ، ابا ہے ابا ہے۔ جب ابا چلے جائیں گے پھر اس کے بعد وہ نکالے گا۔ تو یہ ابا کی تعظیم، ابا کے خوف نے اس کو مجبور کیا کہ سگریٹ کو بجھا دیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کے دیکھنے کا یقین ہو اور آدمی اس کو قابل تعظیم بھی سمجھتا ہو تو اس کے سامنے پھر خطا نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا جب تصور کامل ہو جائے گا، راسخ ہو جائے گا، ہمارے دل میں اچھی طرح جگہ پکڑ لے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ جب والد کی تعظیم ہمیں گناہوں سے روک رہی ہے تو اللہ کی تعظیم تو بدرجہ اولا روکے گی۔ اللہ کی عظمت تو اس بات کا مزید تقاضا کرے گی کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ تو اس آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ تم کبھی بھی اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ تم سے کبھی بھی غافل نہیں، اور وہ تو ایسا ہے کہ ہمارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، ہمارے دل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم بظاہر بس میں سفر کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہمیں دیکھتا ہے، کچھ سوچ رہے ہیں، اور ہمارے ذہن میں ایک فلم چل رہی ہے، کوئی غلط تصور ذہن میں لے کر آ رہے ہیں، کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی برے خیالات لا رہے ہیں، یا اس کے دل میں غیبت کر رہے ہیں، تو وہ بڑا کمبخت ہے، اس نے ایسا کیا، اس کو یوں کروں گا، اس کو وہ کروں گا، اس نے یہ بولا تھا، اس نے وہ بولا تھا۔ مخلوق پر یہ چیزیں منکشف نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب ملاحظہ فرما رہا۔ اس دل سے بھی سوال ہوگا بروز قیامت، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر ضرور ضرور بروز قیامت تم سے نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی، سوال جواب ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہمارے ان تصورات، ان خیالات تک کو جانتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے کامل تصور پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہمارے ذہن میں اپنی جگہ بنا لے کہ اللہ تعالیٰ دل کے خیالات کو بھی ملاحظہ فرما رہا ہے، تو پھر جہاں گندا خیال آیا اور وہاں کرنٹ سے لگتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، آدمی اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم ویگن میں بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے تو کھڑکی کی جگہ تلاش کرتے ہیں، اس میں 10 کو کوہنی مارنی پڑ جائے کوئی بات نہیں، ہمیں کھڑکی والی جگہ ملنی چاہیے۔ اور وجہ کیا ہے؟ ذرا نظارے کرتے ہوئے جائیں گے، مزہ آئے گا، ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے، اور بڑے آرام سے ٹھنڈی ہوا کھاتے ہوئے سوچتے ہوئے جائیں گے۔ اور پھر جو فضول خیالات کا سلسلہ ہمارا شروع ہوتا ہے تو جب اسٹاپ آتا ہے اس وقت بعض اوقات تو بعضوں کو اسٹاپ کا بھی ہوش نہیں رہتا، آگے نکل جاتا ہے۔ خود میرے ساتھ بھی کئی دفعہ کالج لائف میں ایسا ہوا کہ اسٹاپ نکل گیا اور آگے جا کے پتہ چلا کہ اسٹاپ تو پیچھے رہ گیا۔ تو خیالات کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، اللہ کے دیکھنے کا تصور فراموش ہو جاتا ہے، اس کے ہمارے قلبی ارادوں پر مطلع ہونے کا یقین جب متزلزل ہو جاتا ہے تو پھر وسوسے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور ہم غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند پکڑ سکتی ہے
نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ بالکل غافل نہیں ہے، تمہاری طرف مکمل طور پہ متوجہ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہاں پہ لہو، یہ لام جو ہے نا کلام عرب میں ملک کا فائدہ دینے کے لیے آتی ہے کہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ہماری وہی بات اب آپ کو اور مزید سمجھ میں آئے گی۔ بھئی آپ کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس ہے، آپ اس گاڑی کے مالک ہیں۔ آپ کے پاس مکان ہے، آپ اس مکان کے مالک ہیں۔ آپ کے پاس دکان ہے، آپ اس دکان کے مالک ہیں۔ آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے آپ ان کپڑوں کے مالک ہیں۔ اب اللہ بھی مالک، آپ بھی مالک۔ وہ تو وہ خود فرما رہا ہے زمین و آسمان کا میں مالک ہوں، جتنی زمین و آسمان میں چیزیں سب میری ملک میں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں بھی مالک ہوں، تو یہ شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب بتائیں کیسے بچیں گے؟ اب آپ اسی طریقے سے بچیں گے جو ہمارے اکابرین نے لکھ دیا کہ 3 فرقوں کی وجہ سے۔ وہ 3 فرق اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا، ورنہ اللہ خود اعلان فرما رہا ہے کہ جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے سب اللہ کی ملک ہے۔ اس کے باوجود، اس اقرار کے باوجود ہم بہت سی چیزوں کی نسبت اپنی جانب کر دیتے ہیں، یہ نسبت مجازی ہے۔ حقیقتاً اللہ ہی مالک ہے، لیکن اس کی عطا سے ہم بھی بعض چیزوں کے مالک ہوتے ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ اس طرح کہنا کوئی شرک نہیں ہوتا۔ دیتا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن بہت سے امور ایسے ہیں جو اللہ کے ولی بھی دے دیتے ہیں، نبی بھی دے دیتے ہیں، تو یہ دینا فوراً شرک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا دینا ذاتی ہوتا ہے اور نبیوں کا عطائی ہوتا ہے، فرق ہو جاتا ہے۔ تو لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے الا باذنہ، مگر اسی کے اذن کے ساتھ۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے سوال فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کر سکے؟ یہ سوال ہے نا۔ کلام عرب میں بعض اوقات ایک کام کا انکار کرنا مقصود ہوتا ہے، نفی کرنا مقصود ہوتی ہے، لیکن اس کو سوال کے انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بھائی ہیں، میرے ایک کرتب آتا ہے، میں ایک چھلانگ لگاتا ہوں، وہاں پہنچ جاتا ہوں گیلری کے اندر۔ میں نے کہا مجھے کمال آتا ہے، آپ کو یہ آتا ہے آپ چھلانگ لگا سکو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں لگاتا ہوں، ایک چھلانگ لگے اوپر پہنچ گیا۔ اب میں ان سے دیکھ کے بولوں کر سکتے ہو؟ حالانکہ پہلے بات ہو چکی ہے، اب میں سوال نہیں کر رہا ہوں بلکہ کیا ہے، انکار کر رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں تم یہ نہیں کر سکتے ہو۔ تو بعض اوقات انکار کو سوال کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے، اس کو کلام عرب میں کہتے ہیں استفہام انکاری۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کر سکے؟ ہم سے سوال کرنا مقصود نہیں ہے، سمجھ آئے نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، بلکہ یہاں پہ انکار کرنا مقصود ہے۔ کوئی اللہ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، یہ بات ذرا ذہن کے اندر رکھیے گا۔ یہیں پر ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ ہمیشہ سوال کرنا لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کرام سے کسی بات کو دریافت فرمایا تو احمد اللہ اس بات کی دلیل نہیں کہ نبی کو اس کا علم نہیں تھا، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے سے ویسے سوال کیا جاتا ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سوال فرمایا کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کر سکے، ہے استفہام انکاری۔ تو مفہوم کیا بنا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ الا باذنہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ یہاں توجہ فرمائیے گا، علمی بات ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ اللہ جو ہوتا ہے نا، اللہ کلام عرب میں جب آتا ہے، اگر اس کے پیچھے انکار ہوتا ہے نا تو اس کے آگے اقرار ثابت ہوگا، اگر پیچھے اقرار ہوگا تو آگے انکار ثابت ہوگا، یہ اس لیے آتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کر سکے، استفہام انکاری ہے نا۔ مفہوم کیا بنا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، انکار ہے، اللہ آ گیا، اب کیا ثابت ہوگا؟ اقرار، آگے شفاعت کا اقرار ہوا، ہاں شفاعت کر سکتا ہے لیکن اللہ کے اذن سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شفاعت کا عقیدہ رکھنا خود قرآن سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو اذن عطا فرمائے گا وہ برود قیامت شفاعت فرمائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں واقعہ عرض کرتا ہوں، یہ حدیث عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ برود قیامت سب لوگ جب جمع ہو جائیں گے تو حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ لوگ میدان محشر کی تکالیف سے گھبرا کر آپس میں مشورہ کریں گے کیا کریں، تو ان میں سے بعض کہیں گے ایسا کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہ ہم سب کے والد ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے
تو اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع فرما دے گا۔ یہ سارا گروپ منصوبہ بندی کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کی جانب روانہ ہوگا۔ آپ اگر اپنے یہاں علاقے کے کسی مشہور بازار میں جائیں جس میں بہت رش ہو تو وہاں چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور وہاں کوئی بچھڑ جائے تو دوبارہ ملنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے کراچی میں صدر ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے، یا کوئی بڑے اجتماع میں آپ شرکت کر رہے ہو، کوئی بچھڑ جائے وضو خانے پہ، آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں ارے کہاں گیا، اتفاقاً مل جائے تو الگ بات ہے، ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میدان محشر میں اربوں خربوں مخلوق آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان آئے، کافر آئے، مشرک آئے، جانور آئے، چرندے پرندے درندے جن فرشتے سارے جمع ہوں گے، اور یہ گروپ چلتا ہوا آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا۔ کتنی مشقت کے بعد پہنچے گا، وہاں جا کے عرض کریں گے آپ ہماری شفاعت فرمائیے۔ فرمائیں گے آج یہ منصب میرے پاس نہیں ہے، تم ایسا کرو نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، وہ کہیں گے آج میرے پاس منصب نہیں ہے، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اب وہاں آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے منصب آج میرے پاس نہیں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ادھر پہنچیں گے، حسب سابق جواب ملے گا اور ارشاد فرمایا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، وہ کہیں گے یہ منصب آج میرے پاس بھی نہیں، آج اگر کوئی تمہاری شفاعت کر سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، تم ان کے پاس جاؤ۔ اب وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یا رسول اللہ شفاعت فرمائیے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، اذهبوا جاؤ تم الی غیری، میرے غیر کی طرف۔ ہر نبی یہ کہے گا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، انا میں لہا، اس شفاعت کے لیے میں ہی تو ہوں۔ سرکار فرمائیں گے ہاں میں شفاعت کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب لوگ میری بارگاہ میں شفاعت کا سوال کریں گے میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، آج آپ جو مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا، جس کی شفاعت کریں گے اس کو بخش دیا جائے گا۔ اب یہاں توجہ فرمائیے، سرکار شفاعت فرمائیں گے، لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ سب سے پہلے جب لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اب شفاعت ہونی چاہیے تو آدم علیہ السلام کا خیال دل میں آیا۔ یہ خیال شیطانی تھا کہ رحمانی؟ بھئی پاکیزہ خیال تھا نا، گندا خیال تو نہیں ہے نا، رحمانی خیال۔ اور رحمانی خیال کون ڈالتا ہے؟ فرشتہ۔ اور کس کے حکم سے ڈالتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پوری شان کے ساتھ وہاں پر جلوہ افروز ہوگا، لیکن بھیجا کہاں؟ نبی کی بارگاہ میں، وہاں جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی خود وسیلے کو محبوب رکھتا ہے۔ نبیوں کے پاس جاؤ، ڈائریکٹ نہیں، نبی کے پاس۔ اچھا اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بھئی نبی کے پاس جائیں، آدم علیہ السلام کے پاس کیوں بھیجا؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کی بارگاہ کا خیال دل میں ڈال دیتا، لوگ وہاں پہنچ جاتے۔ لیکن آدم علیہ السلام، اچھا پھر آدم علیہ السلام کے دل میں نوح علیہ السلام کا خیال، نوح علیہ السلام کے دل میں ابراہیم علیہ السلام، ان کے قلب میں موسیٰ علیہ السلام، ان کے دل میں عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر ان کے دل میں الہام فرمایا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں بھیج دو۔ اتنا لمبا راؤنڈ کیوں لگوایا؟ مولانا حسن خان رحمت اللہ علیہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے۔ سبب یہ نہیں تھا کہ ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کس نے کیا کارنامے کیے ہیں، وہ تو سب لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے لکھوا دیا، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ حساب و کتاب اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں سب کا نام مال پڑھے گا اور پھر جنتی دوزخی منتخب کیے جائیں گے، نہیں، اس کا سبب کچھ اور ہے۔ تو سبب بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ انعقاد مانے منعقد کرنا، قائم کرنا، بزم مانے محفل، محشر مانے میدان محشر کی محفل۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اصل میں تو ہمارے نبی کی شان دکھانا مقصود ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی پاک سے پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، انہوں نے نبی پاک کی شان نہیں دیکھی۔ بہت سے ایسے تھے جو نبی پاک کے زمانے میں تھے لیکن شیطان کا انکار، سرکار کی شان کا انکار کرتے رہے۔ بہت سے ایسے تھے جو سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد دنیا میں آئے اور وہ سرکار کی اپنی آنکھوں سے شان نہ دیکھ سکے۔ اگر ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ میں بھیج دیا جاتا تو ہر ایک پر سرکار کی اس طرح عظیم الشان شان منکشف نہ ہوتی۔ اتنا لمبا راؤنڈ لگوایا تو ہر ایک پوری کائنات کے ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ آج اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل ذات ہے تو وہ ہمارے نبی کریم کی ذات ہے۔ اور پھر آپ غور فرمائیں
کتنا پیارا، آج سے 1500 سال پہلے ہمارے نبی پاک نے مسئلہ کلیئر کر دیا تھا جو اس میں ہم آج اٹکے ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کیا کہا؟ یا آدم المدد۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس یا ابراہیم المدد، یا نوح المدد، یا موسیٰ المدد، یا عیسیٰ المدد، اور آخر میں کیا کہا؟ یا رسول اللہ المدد۔ جو چیز دنیا میں شرک ہے میدان معاشر میں عبادت نہیں بن جائے گی، وہاں بھی غلط رہے گی۔ زنا اگر معاذ اللہ یہاں غلط ہے تو وہ میدان معاشر میں جائز نہیں ہو جائے گا، وہاں پر بھی غلط ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مکمل شان کے ساتھ جلوہ افروز ہے، اس کے باوجود پوری کائنات بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مدد کو طلب کرے گی اور سرکار امداد فرمائیں گے۔ حدیث میں الفاظ موجود نہیں ہے کہ جب لوگ جا کے سفارش کریں گے یا رسول اللہ ذرا کرم فرمائیے، تو سرکار یوں فرمایا کہ بدبختو ساری زندگی توحید کا درس دیتا رہا، تم اللہ سے مانگو، کہ ڈائریکٹ اللہ دینے پہ قادر نہیں ہے؟ وہ ڈائریکٹ حساب و کتاب شروع کرے گا، میرے پاس کیا لینے آیا ہو؟ نبی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ سے مانگو۔ یا نبی نے چلے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ان کی سفارش قبول کر کے سجدہ ریز ہو بھی گئے تھے، تو کیا اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ حبیب یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں ڈائریکٹ دینے والا ہوں، میں عطا فرمانے والا ہوں، تو مجھ سے کیوں نہیں مانگتے؟ آپ کیوں ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں؟ سجدہ ریز ہو گئے، یہ مجھ سے مانگے ڈائریکٹ؟ نہیں، بلکہ وہاں ڈائریکٹ تو پہلے ہی مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر دے، مقبول نہیں ہو رہی تھی۔ جب نبیوں کے قدموں میں پہنچے تو اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ اسی لیے آقا نعمت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو آج یا رسول اللہ المدد کا منکر ہوگا، وہ کل کہنے پر مجبور ہوگا، جائے گا بارگاہ رسالت میں۔ اگر کام بنا، اس کا عقیدہ حد کفر تک نہ بگڑا ہوا، تو یہ ہمارا بھی ایمان ہے، چاہے وہ کچھ بھی کہلاتا ہو، انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا۔ وہ بھی جا کے کہنے پہ مجبور ہوگا، جو کافر ہے، مشرک ہے، نبی کریم کو نہیں تسلیم کرتا، وہ بھی جا کر یہ ضرور کہے گا کہ اللہ کے رسول آپ ہماری امداد فرمائیے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ جس کو اللہ اذن عطا فرمائے وہ شفاعت کرے گا۔ لہذا آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق محبت کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا انشاءاللہ میدان محشر میں حصول شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے تمام آسمان و زمینوں کی چیزیں ہیں۔ اور آگے ارشاد فرما دیا کہ شفاعت اللہ کی بارگاہ میں وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ اذن عطا فرمائے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی جتنا کچھ ہو چکا، جتنا کچھ ہوگا، سب اللہ کو معلوم ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو گھیر نہیں سکتے۔ جیسے ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ المعلومات الہیہ اتنی کثیر ہیں کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اب دیکھیں وہی بات آ گئی، پہلے نفی ہے کہ یہ احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، ہاں مگر اللہ تعالیٰ جتنی معلومات دینا پسند فرمائے اس کا کر لیں گے۔ تو اللہ کے اذن پر موقوف ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ علم بغیر اللہ کے دیے نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو پھر آ بھی جائے گا، خود آیت سے ثابت ہوا۔ تو اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیوب پر اپنے نبی کو مطلع فرمایا ہے۔ ضمن عرض کر دیتا ہوں کہ غیب اس پوشیدہ شے کو کہتے ہیں جسے آپ حواس خمسہ سے معلوم نہ کر سکیں، اپنی عقل سے نہ جان سکیں، بلکہ فقط کسی کے بتانے سے اس کے بارے میں ہمیں خبر ہو۔ حواس کہتے ہیں محسوس کرنے والا، محسوس کرنے والی اشیاء جو ہوتی ہیں ان کو حواس کہتے ہیں۔ خمسہ پانچ کو کہتے ہیں۔ تو پانچ ہمارے اعضاء ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم کسی شے کا ادراک کرتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں۔ ایک ہے دیکھنے کی قوت، میں دیکھ کے آپ کو محسوس کر رہا ہوں۔ ایک ہے سننے کی قوت، میری آنکھیں بند ہیں، کسی دوست نے پیچھے سے آواز دی بتاؤ میں کون، میں کہوں گا فلاں، اب آنکھیں بند ہیں لیکن کان سے پہچان لیا، نہیں پہچان لیا۔ ایک ہوتا ہے سونگنے کی قوت، آپ نے آنکھیں بند کی، کسی نے لیمو ناک کے قریب کیا، سونگو، لیمن کی خوشبو ہے، آپ نے کہا لیمو ہے، بتا دیتے نہیں بتا دیتے، حالانکہ آنکھیں بند ہیں، کیسے بتایا؟ سونگ کر۔ ایک چکھنے کی ہوتی ہے قوت، آنکھیں بند ہے، کسی نے کہا زبان باہر نکالو، زبان نکالی، اس نے مٹھی بھر کے نمک بھر دیا، وہ ہو کیا کر رہے ہو؟ تو ہم
زبان سے ذائقہ محسوس کیا، فوراً پہچان کے نمک ہے، حالانکہ دیکھ نہیں رہے. اور ایک ہے چھو کر، کسی نے کہا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کر لی، ہاتھ پہ لڈو رکھ دیا، ہم نے کہا ہاں لڈو ہے، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ ہم نے ہاتھ سے محسوس کر کے معلوم کر لیا نا، حالانکہ آنکھیں بند ہے. تو 5 ایسے اعضا ہوتے ہیں جن سے ہم چیزوں کا ادراک کرتے ہیں، ان کا علم حاصل کرتے ہیں، دیکھ کر، سن کر، سونگ کر، چکھ کر، چھو کر. اور ایک عقل کے ذریعے، جیسے ڈاکٹروں نے اسٹیتھوسکوپ ایجاد کر لیا، کان میں لگایا، یہاں پہ رکھا، اب ٹک 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 دل کی دھڑکن سن رہے نہیں سن رہے، یہ عقل کے ذریعے. الٹرا ساؤنڈ کی آج ٹیکنالوجی آپ دیکھیے، اب تو الٹرا ساؤنڈ یہ بتا دیتا ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی. اب یہ کانسیپٹ اڑ گیا، ختم ہو گیا کہ یہ کوئی اگر عقیدہ رکھے کہ یہ بتا دے کہ پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ تو الٹرا ساؤنڈ بھی بتا دے گا. تو نبی تو بہت اعلیٰ ذات ہوتی. تو یہ ہمارا الحمدللہ جو مسلمانوں کے نظریات ہیں، آج میڈیکل سائنس اس کو تسلیم کر رہی ہے، اس کو ثابت کر رہی ہے. لیکن بہرحال جو عقل کے ذریعے جانیں گے، جس کو بھی غیب نہیں کہتے، خبر دینے سے معلوم ہو تو وہ غیب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جنت آپ نے دیکھی ہے، آپ نے اس کو سونگا تھا، آپ نے اس کی آواز سنی، آپ نے چکھ کے معلوم کیا، آپ نے چھو کر معلوم کیا، کوئی ایسا آلہ ایجاد کیا کہ جس کے ذریعے آپ نے جان لیا؟ نہیں. کس کے بتائے سے پتہ چلا؟ نبی کے. تو وہ غیب ہے. اور نبی نے بتایا نہیں بتایا؟ نبی نے بتایا تو اس کا مطلب نبی کو غیب ہے. تو نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ کو بھی غیب کا علم ہے، نبی کو بھی ہے، لیکن اللہ کا ذاتی، نبی کا عطائی، اللہ کا غیر فانی، نبی کا فنا ہو سکتا ہے، اللہ کا لا محدود اور نبی کا محدود. یہ ذرا فرق آپ ذہن کے اندر رکھیں. خود اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں ارشاد فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. یہ نبی غیب بتانے میں بخیل کسے کہتے ہیں؟ کنجوس کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس نعمت ہو اور جس مقام پہ خرچ کرنے چاہیے اس مقام پہ خرچ نہ کرے، وہ بخیل ہے. تو اگر معاذ اللہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل ہے، تب بھی علم غیب کو ثبوت تو ہوتا ہے نا کہ علم غیب خرچ نہیں کرتے. اور یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، علم بھی ہے، دوسروں کو بھی عطا فرما رہا ہے. اب یہاں ایک اعتراض یا ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب نبی کو بتا دیا گیا تو وہ منکشف ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا نا. جب ظاہر ہو گیا تو غیب کہاں رہا؟ تو اب یہ کہنا کہ نبی کو علم غیب ہے، غیب تو اس وقت ہوتا جب پوشیدہ ہوتا، اب تو سامنے آ گیا تو غیب کہاں رہا؟ تو اگر یہ وسوسہ ذہن میں آئے تو فوراً پھر شیطان سے آپ سوال کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے کون سی شے پوشیدہ ہے؟ تو اگر شے کا منکشف ہو جانا، ظاہر ہو جانا، یہی غیب کا انکار ہے کہ یہ علم غیب نہیں رہا، یہ شے غیب نہیں رہی، تو پھر اللہ کے لیے بھی غیب ثابت نہیں ہو سکتا. تو یہاں یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ جب ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں اللہ کو علم غیب ہے یا نبی کو علم غیب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں اس کا علم اللہ کو ہے، جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں اس کا علم نبی کو ہے. نہ یہ کہ نبی سے وہ چیزیں غائب رہیں گی اور پھر اس کو علم آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علم کا تو مطلب ہوتا ہے ما بہل انکشاف، جس سے اشیاء منکشف ہو جاتی ہیں. تو جب علم آیا اور شے منکشف نہ ہو تو انکشاف کہاں پایا گیا؟ علم کی نفی ہو گئی بالکل ہی. تو اس لیے اگر ہم اللہ کی طرف غیب کی نسبت کرتے ہیں، نبی کی طرف کرتے ہیں، تو مراد ہم ہوتے ہیں کہ جو چیز ہمارے لیے غیب ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، جو چیز نبی کو معلوم ہے، بعض امور وہ ہم سے غائب ہیں، نبی کو علم ہے. اور الحمدللہ آپ جنت کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، عذابات قبر کے بارے میں جانتے ہیں، دوزخ کے بارے میں، میدان محشر کے بارے میں. معلوم یہ ہوا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ علم غیب جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو عطا فرماتا ہے، نبی اپنی امت کو عطا فرماتے ہیں، اور بعض علوم غیبیہ پر ہم مطلع ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے اور جو ذہن میں رکھنا چاہیے وہ بتا دیتا ہوں کہ یاد رکھیں جو کچھ قیامت تک ہوا، یعنی نبی پاک سے پہلے ہوا تھا اور قیامت تک ہونے والا تھا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا. جو نبی سے پہلے ہوا، جو قیامت تک ہونے والا تھا. ما کانا وما یکون، ما مانا ہوتا ہے جو، کانا ہو گیا، وما اور جو، یکون ہوگا. تو کانا وما یکون کہ جو ہو چکا اور جو ہوگا وہ سب نبی کو بتا دیا. لیکن کب تک کا؟ قیامت تک کا. یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ٹوٹل جو چیز ہونی تھی ہو چکی، بتا دی. اب آیا معاملہ قیامت کے دن اور قیامت کے بعد کا معاملہ. تو اس کے اندر مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بعض چیزوں کے بارے میں ارشاد فرما دیا. اب ٹوٹل معلومات ہیں یا نہیں، اس کا نہ اقرار کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں احادیث خاموش ہیں.
جیسے نبی پاک نے میدان محشر کی تفصیل بتائی، جنت میں یہ ہوگا، دوزخ میں یہ ہوگا، تو یہ بتا دی، اس پر تو ایمان لانا ضروری ہے کہ نبی پاک کو ان کا علم ہے۔ کیا ان کے علاوہ جو معلومات اور مزید ہیں اس کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ تو نہ اس کا اقرار کہیں ثابت ہوا ہے نہ انکار ثابت ہوا ہے، تو وہاں پر کف لسان ہوگا، زبان بند کریں گے، اور باقی قیامت تک جو کچھ ہوا ہونے والا تھا سب بتا دیا، اور قیامت کے بعد کے بعض معاملات نبی نے جو ذکر کر دیے اس کا علم ہم نبی پاک کے لیے مانتے ہیں اور عطائی مانتے ہیں، تو انشاءاللہ علم غیب کی نفی بھی نہیں ہوئی، اس بات بھی ہو گیا، اور ذاتی عطائی کے فرق سے الحمدللہ شرک بھی نہیں رہے گا۔ تو ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض، کہ اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے۔ تو یہ آیات متشابہات میں سے ہے، یعنی آیات متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں جن کے ظاہری معنی کا قصد نہیں کیا جاتا، ظاہری الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں لیکن مفہوم اصل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک، جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں ایسی کرسی اللہ تعالیٰ اس پہ براجمان ہے اور اس کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور اللہ کی قدرت نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ذرا سی توجہ فرمائیے گا، بہت اہم مسئلہ یہ میں نے آج خاص عقائد کا مسئلہ اس لیے لیا کہ ہمیں ان چیزوں کی معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے، ذرا سی لغزش ہمارے ایمان میں خلل کا سبب بن سکتی ہے۔ یہاں ذرا سی تفصیل ذہن میں رکھیں، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی صفات میں غور کرو، اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، اس لیے کہ عقل اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی۔ لیسا کمثلہ شیء، قرآن میں ہے اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اب اللہ کا تصور کیسے آئے گا کہ اس کی ذات کیسی ہے؟ نہ وہ انسانوں کی طرح ہے، نہ کسی جانور سے مشابہ ہے، نہ کسی بے جان شے سے مشابہ ہے، تو ہمارے ذہن میں اسی کی تصویر آتی ہے جس کا پہلے ایک تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی شے کی مثل ہے ہی نہیں، تو جتنے تصورات آپ کے ذہن میں موجود ہیں وہ تصور اللہ تعالیٰ کے مشابہ ہے ہی نہیں، تو اللہ کا تصور کیسے آئے گا؟ لہذا فرمایا ذات میں غور و تفکر کرو ہی نہیں، تمہاری عقلیں اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں۔ ہاں صفات میں غور کرو، اس کے علم کے بارے میں غور کرو، قدرت کے بارے میں، اس کی قہاریت، اس کی جباریت، اس کی رحمانیت کے بارے میں غور کرو۔ لہذا سرکار نے اللہ کی ذات کے بارے میں غور کرنے سے منع فرما دیا۔ اسی غور کی ممانعت یہاں پر بھی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کس مقام پر ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے، اس کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں ہے۔ ذات میں غور کرنے سے منع کر دیا نا، زمین پر ہے، آسمان پر ہے، یہاں ہے، وہاں ہے، یہ ہم بالکل کچھ بھی غور نہیں کر سکتے۔ بس وہ پوری کائنات کو اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہے، خود اس کی ذات کہاں ہے یہ توجہ نہیں کریں، اس کو ہمارے نبی کریم نے منع فرما دیا، اس لیے کہ اللہ کی ذات کا ادراک ہو ہی نہیں سکتا، بس اس پہ غور و تفکر کرنا ہی منع ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز، باریک چونٹی کے قدموں کی سرسراہٹ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اور قدرت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں تصرف کرنے پر قادر ہے۔ بس یہ آپ ذہن میں رکھیں، جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو معاذ اللہ جسمانی لحاظ سے نہیں، اس لیے کہ اس کو تو جسم ہی نہیں ہے، جسمانی لحاظ سے موجود نہیں مانتے، بلکہ علم اور قدرت کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر مقام پہ تصرف پر قادر ہے، لیکن اس کی ذات کیسی ہے اس پہ آپ کو غور و تفکر نہیں کرنا۔ تو اللہ کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے علم اور قدرت نے تمام کائنات کو گھیرا ہوا ہے، کوئی شے اس کی معلومات سے باہر نہیں، کوئی شے اس کے تصرف سے باہر نہیں، ہر شے کے اوپر وہ تصرف کر سکتا ہے، متصرف ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا، اچھا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور نہ کریں، اس کے لیے ایک سمت متعین کرنا منع ہے، کیونکہ جب ذات کو ہم کسی مقام پہ مانیں گے تو سمت بھی مانیں گے، جیسے بھائی ادھر بیٹھے بولوں گا یہ بیٹھے ہوئے، جب ایک طرف سمت مان لوں گا تو جسمانی بھی تسلیم کرنی پڑے گی کہ اس سمت میں جسم ہوگا، تبھی تو۔ اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک اور سمت سے پاک، آگے پیچھے اوپر نیچے کہاں ہے ہم نہیں ثابت کر سکتے۔ تو سفر معراج میں اللہ کے نبی کہاں گئے تھے؟ حدیث سے تو یہ بتاتی ہیں آسمان کی طرف گئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے۔ اب اگر آپ آسمان پہ مان لیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے زمین خالی ماننی پڑے گی، آسمان پہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا پڑے گا، کفر ہے۔ تو پھر نبی کریم اوپر لینے کیا گئے تھے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔
گما سے گزرے گزرنے والے، جہاں تک آپ گمان کر سکتے ہیں کرتے جائے، اور نبی کریم اس سے بھی آگے نکل گئے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے تھے. تو یہ بس ایک اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان راز ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ آسمان کی طرف گئے تھے، حقیقتاً وہ کہاں گئے تھے یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے. تو معجزہ کا مطلب ہی ہوتا ہے جو عقلوں کو عاجز کر دے. اب عقل عاجز ہو گئی، ارے آسمان پہ گئے اور اللہ تعالیٰ آسمان پر ایک جگہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو معجزہ وہی تو ہوتا ہے جو عقل میں نہ آئے. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معجزہ تھا. اگر آپ کی عقل میں آتا تو معجزہ کہاں رہتا؟ تو معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے. سرکار نے انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، عقل تسلیم کرتی ہے؟ سرکار نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، عقل تسلیم کرتی ہے؟ نہیں. لیکن معجزہ ہے، عقل کو عاجز کر دینے والا ہے، ماننا پڑے گا. تو اسی طرح شب معراج کا معاملہ ہے. لہذا جو بعض ہمارے نادان بھائی یوں کہہ دیتے ہیں، ارے جی نیلی چھتری والا جانے، یا بولتے ہیں جی اوپر آسمان ہے نیچے آپ ہیں کرم فرما، اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں کرم فرما دیں، معاذ اللہ معاذ اللہ. اب یہ کہنا کہ اوپر اللہ ہے نیچے آپ، اس کا مطلب نیچے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اوپر ہی ہے. تو یہ جسمانیت ثابت کر دی، جائز نہیں. یوں ہی بیان کرتے ہوئے اس طرح اشارہ کرنا، یہ میں کفر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مناسب نہیں ہے کہ لوگوں کے ذہن میں تصور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. اس لیے اشارہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی وہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، یوں اشارہ بھی کر دیا دیکھ بھی لیا، یہ مناسب نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے جسمان، ہاں اوپر دیکھتے ہیں تو یہ جسمانیت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ ایمان رکھنا ہم پر لازم ہے. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں، وہ تھکتا نہیں. ازل سے معاملہ چلتا چلا آ رہا ہے اور ابد تک رہے گا، وہ کبھی تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بڑا بلند و بالا، بڑی عظمت والا ہے. تو حقیقت ہے کہ جو رب اتنی صفات کمالیہ کا جامع ہو، یہ کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا. اتنا عظیم رب ہے تو ہمیں اس رب کی اطاعت کرنی چاہیے. اس رب نے واضح طور پہ فرما دیا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، سب زمین و آسمان میں سب اسی کا ہے، وہ سب کی نگہبانی کر رہا ہے، ایک لمحہ غافل نہیں ہوتا ہے، اور اس کو حفاظت تھکاتی بھی نہیں ہے. یہ ایک عقائد کی جامع آیت پاک ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو اچھی طرح سمجھاتی ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جو جسمانیت سے پاک ہے، وہ کبھی تھکتا نہیں ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، اس پہ کبھی فنا طاری نہیں ہوگی، اس کا علم بڑا وسیع ہے، کسی کا علم اس کے برابر نہیں ہے. اس لیے نبی کریم نے اس آیت کو سب سے عظیم آیت قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان کی جامع ہے. تو ہمیں اس آیت کو بار بار پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پہ غور و تفکر کرتے رہنا چاہیے. یہاں ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم سوال جواب کی طرف آئیں گے، اور یہ نفیس بات ذرا توجہ رکھیے گا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھا 2 مرتبہ. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث پاک سے ثابت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات کسی ایک سمت نہیں تو اللہ تعالیٰ کو کس طرح دیکھ لیا؟ بھئی کسی ایک طرف تو دیکھا ہی ہوگا نا، سمت تو ثابت ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اللہ سرکار نے فرمایا کہ کوئی چیز اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی، عقل نہیں کر سکتی. عقل بڑی وسیع ہے، یہ نہیں کر سکتی تو نگاہیں تو بہت چھوٹی سی، یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک کر لیں گی؟ کیونکہ جب میں آپ کو دیکھوں گا، آپ میری آنکھوں کے اندر آ گئے نا، دائرے کے اندر. آپ دیکھیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ پورے میرے سامنے ہیں، اس کا مطلب میری آنکھوں نے ان کا پورا احاطہ کر لیا، ان کو گھیر لیا. اور جو گھیرے میں آ جائے، قید میں آ جائے، وہ خدا نہیں ہوتا. تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو دیکھا. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا نبی پاک نے کچھ سمت بتائی تھی میں نے کس سمت میں دیکھا؟ نہیں. تو کس طرح دیکھا یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا. دوسری بات یہ کہ دیکھا تو تھا، یہ تو کنفرم ہے. تو اس کا مطلب جب دیکھا تو احاطہ ہوا ہوگا، تو ایسا ضروری نہیں ہے. دیکھنا 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک دیکھنا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نگاہ سامنے والے کو مکمل طور پہ گھیر لیتی ہے. جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، چلے میں اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں، میرے ہاتھ کا نگاہ نے احاطہ کر لیا. اور ایک ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن نگاہ مکمل گھیرے میں نہیں لیتی ہے. جیسے یہ ہاتھ کو بالکل یوں کر دوں، اب یہ ہتھیلی نظر آ رہی ہے لیکن کیا میری نگاہ نے اس کا احاطہ کر لیا؟ نہیں، صرف اتنی جگہ نظر آ رہی ہے. تو بس علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے دیدار کی کیفیت تھی کہ نبی کریم دیکھ بھی رہے تھے اور پوری ذات کا ادراک نہیں ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ نگاہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے،
لہذا اس طرح کا دیدار ہوا کہ دیکھ بھی لیا اور نگاہ نے اللہ تعالیٰ کو گھیرا بھی نہیں. اور انشاءاللہ عز و جل جو مومن مخلص ہوگا وہ بروز قیامت اپنے رب کا دیدار ضرور کرے گا. یہ حدیث میں ہے، بلکہ سرکار نے فرمایا بالکل ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو. تو اب یہ جو سوال پیدا ہو گئی نبی پاک نے کیسے دیکھا، تو علماء نے لکھا کہ جب بروز قیامت تمہیں دیکھیں گے تو بتا دیں گے کہ ہم دیکھیں گے، دیکھ کے کہیں گے دیکھو ایسے ہی دیکھا تھا نبی پاک نے بھی. اور وہ کیا دیدار کی کیفیت ہوگی یہ تو انشاءاللہ پھر وہاں جا کر دیکھیں گے تو اس کی لذت. کسی ہم حسین چہرے والے کو دیکھ لیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ نے کتنا حسن عطا فرمایا ہے. خوبصورت بچے کو دیکھ لیتے ہیں کیسا پیار آتا ہے. خوبصورت جانور کو دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں کتنا پیارا جانور ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. خوبصورت پھول، قربانی کے اندر خوبصورت کوئی گائے بیل کھڑا ہو تھوڑی دیر تو دیکھتے رہتے ہیں یار اگر جیب اجازت دیتی تو اس کو لے جاتا ہے، بڑا زبردست بیل ہے، کیا خوبصورت بیل ہے. تو جو پوری کائنات میں اس طرح حسن تقسیم کر رہا ہے وہ خود کتنا حسین ہو. جمیل کا اطلاق اللہ پہ ہو سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو محبوب رکھتا ہے. خوبصورتی اللہ کو پسند ہے، لیکن خوبصورتی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو خوبصورت ہیں وہی پسند ہیں، باقی جو میری طرح قبول صورت ہیں وہ پسند نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اچھا بن کر رہے، اپنے آپ کو سنوار کر رکھے، اسے اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے. ایک صحابی ایسے ٹیڑے میڑے تھوڑے لباس میں تھے اور مطلب اپنے آپ کو سنوارا نہیں ہوا تھا، تو سرکار نے فرمایا اپنے آپ کو سنوارو، اللہ جمیل ہے، جمال کو محبوب رکھتا ہے. تو اس سے خاص طور پہ جو تبلیغ کے شعبے سے وابستہ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر رکھیں. زینت کی نیت سے نہیں بلکہ اس نیت سے کہ جب آپ کسی کے سامنے جائیں گے اس کی نگاہ آپ پر پڑے گی تو اس کے دل میں نبی پاک کی سنت کی محبت بیدار ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا حلیہ بنا کر رکھیں کہ ایک ایجوکیٹڈ طبقے سے تعلق رکھنے والا، کالج لائف میں یونیورسٹی لائف میں رہنے والا نوجوان یہ کہے ارے باپ رے اگر میں نے امامہ پہن لیا تو میں تو ایسے نظر آؤں گا. آپ کو نہیں اشارہ کر رہا ہوں، ویسے بتا ارے میں تو ایسے نظر آؤں گا، یہ داڑھی رکھ لی تو یہ تو ایسے نظر آؤں گا. تو داڑھی میں کنگا تھوڑا سا ہم کر کے رکھیں، امامہ خوبصورت کر کے باندھ لیں تاکہ سامنے والا دیکھے تو اس کے دل میں محبت بیدار ہو. اس میں شرن کوئی حرج نہیں. ایک صحابی رسول تھے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا تو بڑا خراب سا حال تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ تو عرض کیا رسول اللہ ہر قسم کا مال ہے، پیسہ بھی ہے، مویشی ہیں، کھیتی باڑی ہے، باغات ہیں، سب کچھ ہے. تو ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے. کتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ جو اللہ نے نعمت دی اس کو استعمال کرو، استعمال کر کے اس کی نعمت کا شکر ادا کرو. تو اس لیے اللہ اپنے آپ کو اچھا بنا کر رکھنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ میں نے جو مطلب یہ ارشاد فرمایا کہ جو دین کی دعوت دینے والا ہے اس کو تو خاص طور پہ اپنے آپ کو سنوار کر رکھنا چاہیے. یاد رکھیں کہ سادگی اور گندگی میں فرق ہوتا ہے، یہ ذہن کے اندر رکھیے گا. گندا رہنا سادگی کا، یہ سادگی اس کا نام نہیں ہے. ہمارے نبی کریم بڑے نفیس رہا کرتے تھے. آپ نے یہ روایت اچھی طرح سنی ہوگی. ایک صحابی آیا، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، سرکار نے اشارہ فرمایا، یوں کیا ہوگا اشارہ کہ کنگا کر کے وہ گئے، اشارہ کر کے کنگا کر کے آ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں کہ کوئی ایسے بال بکھیر کر آتا ہے گویا کہ وہ شیطان ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بکھرے بال ایسی کہ آوارہ گرد بال ہوں، ان کو کبھی تیل کی خوشبو بھی سونگنا نصیب نہ ہوئی ہو اور وہ ہم بال اڑاتے ہوئے کسی کے سامنے پہنچیں گے تو لازم سی بات ہے کہ وہ بیچارہ ہم سے متاثر نہیں ہوگا بلکہ بھاگے گا. تو اس لیے یہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی وحدانیت کو سمجھنے اور اس کے نبی کریم کی عظمت کو ہمیشہ ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عقائد کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ ایک مختصر سی نعت ہوگی. اس دوران آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پرچی پر لکھ کر دے دیں. پھر جب میں جواب دینا شروع کروں گا پھر آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ کوئی پھر سوال نہیں کر سکتے. ابھی اگر آپ کو کرنا چاہتے ہیں تو وہ دے دیجئے، پھر انشاءاللہ نعت کے بعد میں آپ کو سوال کے جو آپ پوچھیں گے انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا. اس دوران آپ غور سے سماعت فرمائیے گا، ورنہ جائز ناجائز، ناجائز جائز سنائی دے گا. چلیں اچھا یہاں کافی، یہاں تک چل میں دیکھتا جاتا ہوں. دیکھیں ایک سوال آیا ہے کہ فلمی گانوں کی طرز پر نعت پڑھنا کیا جائز ہے؟ تو یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہوتا ہے فتویٰ، بیٹھ جائیں ذرا سن لیں. ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ، احتیاط. تو فتویٰ تو یہ ہے کہ گانے کی طرز پر نعت پڑھنا بالکل جائز ہے، کیونکہ طرز جو ہے فی نفسی ہی بری نہیں ہوتی، وہ گانے کے ساتھ ملی تو بری ہو گئی نا. تو آپ نے اس گانے کی نسبت کی وجہ سے برا کہا، تو اب نعت کے ساتھ مل گئی تو اچھا بھی کہیے. تو فتویٰ تو یہ کہتا ہے کہ جائز ہے.
لیکن احتیاط اس بات میں ہے کہ اس طرز پہ نعتیں نہ پڑھی جائیں، کیونکہ جب آپ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا ذہن تو بہت پاکیزہ ہو لیکن سننے والے کا ذہن گانے کی طرف چلا جائے، تو یہ ایک غیر مناسب سی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ جب گانے کی طرف ذہن جاتا ہے تو لوگ نعت خوان سے بدگمانیاں کرتے ہیں، بعض غیبت بھی کر لیتے ہیں، تو ایسا کوئی بھی کام کرنا جس کی وجہ سے لوگ بدگمانی یا غیبت میں مبتلا ہو جائیں یہ مناسب نہیں ہوتا، تو اس لیے بچنے میں ہی بہتری ہے۔ سرکاری ملازمین کے جی پی فنڈ سے بقدر نصاب روپیہ موجود ہونے کی صورت میں صاحب نصاب ہوگا یا نہیں جبکہ اس مال میں تصرف نہیں کر سکتا؟ تو یہ جی پی فنڈ ایک امانت کی شکل میں ہوتا ہے، اس پہ اگر انٹرسٹ وغیرہ ہے تو وہ اس کو تو آپ چھوڑ دیں، باقی اگر یہ فنڈ گورنمنٹ نے رکھا ہوا ہے اور غالباً جب نوکری ختم ہوتی ہے تو دے دیا جاتا ہے پیسہ، یہ ہمارا ہے، تو اس میں سال بہ سال زکوٰۃ بنتی تو رہے گی لیکن ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب یہ پیسہ ہمارے قبضے میں آئے گا۔ معاذ اللہ یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے لہذا اللہ جھوٹ پر بھی قادر ہوگا، لیکن یہ غلط بات ہے۔ یاد رکھیں کہ جو بھی ناجائز چیزیں ہیں وہ قدرت کے تحت آتی ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے نا، تو قدرت کے تحت جو اشیاء آتی ہیں عیوب ان سے خارج، تو اس کی وجہ سے معاذ اللہ قدرت ناقص نہیں ہے بلکہ اس عیب میں ایسا نقص ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، تو اس لیے معاذ اللہ یہ نہیں کہنا چاہیے پھر جھوٹی کیوں، اگر یہ سلسلہ ہم چلائیں گے تو ہر گناہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں اور معاذ اللہ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ غیر مسلم کے بینک سے منافع لینا کیسا ہے؟ یاد رکھیے اگر کوئی ایسا غیر مسلم کا بینک ہے جس میں مسلمان کا بالکل شیئر نہ ہو، بالکل شیئر نہ ہو، ٹوٹل مینجمنٹ جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے، ورکرز اگرچہ مسلمان ہوں، اس میں مینجمنٹ جو ہے بینک چلانے والی وہ سب کے سب کافر ہیں، تو اس سے جو انٹرسٹ وغیرہ حاصل ہوتا ہے اسے سود کی نیت سے نہیں لے سکتے، مال مباح کی نیت سے لے سکتے ہیں۔ مال مباح کہتے ہیں اس کو جو نہ گناہ نہ ثواب، تو یہ جو حربی کافر ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے ذمی کافر جو مسلمانوں کے ملک میں اگر اسلامی حکومت ہو تو رہنے کا ایک ٹیکس دیتا ہے، اسے ذمی کافر کہتے ہیں۔ بھائی آپ سب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، ان کو منع کر رہے ہیں، آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں سب، نہ آپ سوال سن رہے ہیں کیونکہ آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی۔ اچھا ذمی کافر کسے کہتے ہیں بتائیں؟ نہیں ایسا نہیں کریں، تو ذمی کافر وہ ہوتا ہے جو حکومت اسلامی میں رہنے کا ٹیکس دیتا ہے، اس کو ذمی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب حربی کافر ہیں، اور حربی کافر سے سودی معاملہ کرنا جائز ہے، یعنی اس سے سود آپ لے سکتے ہیں لیکن سود کی نیت سے نہیں بلکہ کیا اس کا مال مباح شریعت نے کیا ہے وہ لے سکتے ہیں، تو سود کی حرمت بھی شریعت کی بتا رہی ہے اور حربی کافر کا مال مباح ہے یہ بھی شریعت کی بتا رہی ہے، لہذا یہ نہیں کہ ہمارا تقوی شریعت کے مقابلے میں آ جائے جی سود کیسے جائز ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی تو شریعت نے بتایا ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حربی کفار کے ساتھ سوائے دھوکے کے ہر فعل جائز قرار دیا ہے، دھوکہ نہیں کر سکتے، باقی جس طرح ان کا مال حاصل ہو حاصل کر سکتے ہیں بشرطے کہ باعث فتنہ نہ ہو۔ اب ایسا نہیں کسی کرسچن کی جا کے جیب کاٹ لے یا گھر میں چوری کر لے، نہیں معاذ اللہ، یہ کیونکہ باعث فتنہ ہے، تو مثلا جنگ ہوئی کوئی، اس میں کفار کا مال ہاتھ لگ گیا، مال مباح، یا جیسے یہ انٹرسٹ کا مسئلہ ہے، اور میں تو یہ مطلب عموماً مشورہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا بینک ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں انٹرسٹ چھوڑ دوں گا تو یہ پیسہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا تو اس پیسے کو نہ چھوڑیں۔ جب دو ضرر جمع ہو جائیں، یہ شرعی قاعدہ ہے، دو ضرر جمع ہو جائیں تو کم نقصان کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اب سود لینا گناہ اور سود کو چھوڑ دیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو، یہ بھی ایک ضرر والی شے ہے۔ ان دونوں میں دیکھ لیں کہ زیادہ خطرناک کون سی شے ہے، مسلمانوں کے خلاف پیسے کا استعمال ہونا، تو بس بڑے کو چھوڑ دیں، چھوٹے کو اختیار کر لیں، لے لیں، اور لینے کے بعد بغیر ثواب کی نیت کے کسی مسلمان کو دے دیں تو یہ جائز ہوگا۔ اس صورت میں جب اس پیسے کا استعمال مسلمانوں کے خلاف یقینی ہو، اور اسے ہمارے یہاں کے بینک کے مسلمانوں کے ان میں تو پیسہ وہ سود میں لگا دیں گے، مسلمان کے خلاف استعمال نہیں ہوتا، تو اس کا لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا، اس کو چھوڑنا ہوگا۔ اولاد میں وقفے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن بشرطے کہ نیت درست ہو۔ اگر تو اس نیت کے ساتھ کوئی وقفہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، رزق کی تنگی کا خوف ہے، تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے،
اور بعض اوقات ایسی کچھ فزیکل پرابلمس ہوتی ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہوگا تو ایک پہلی چھوٹا بچہ ہے اور ہو جائے گا تو دودھ پلانے میں دقت ہوگی، تربیت میں دقت ہوگی، یا آپریشن سے بچہ پیدا ہوا ہے فوراً اور ہو گیا تو عورت کو مرنے کا یا بچے کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. یہ تمام ایسی صورتیں ہیں جس میں انسان وقفہ وغیرہ کروا سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں تنگی رزق اگر بنائیں گے تو پھر وہ گناہگار ہوں گے، وہ نہیں ہونا چاہیے. ماں کی دعا میں اثر زیادہ ہے یہ یتیم کی بد دعا میں؟ کبھی تول کے دیکھا نہیں ویسے، نہ کبھی اس کا اندازہ ہوا. تو اس قسم کے سوالات یہ کوئی فقہی سوال نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جو خلوص سے کرے گا وہ مقبول ہوگا. بد دعا ٹائٹ دے دی اس نے اور بڑے دکھی دل کے ساتھ دی ہے تو وہ ہو جائے گی. اور بعض اوقات ماں اوپری زبان سے دل سے دعا دے رہی ہوتی، دل سے نہیں دیتی ہے تو وہ پھر نامقبول ہوگی. تو یہ اصل میں قلب کا معاملہ ہے. مووی بنانا اعلی حضرت کے نزدیک کیسا ہے؟ اس زمانے میں تو مووی تھی نہیں، کیمرہ ایجاد نہیں ہوا تھا. اکسی کیمرہ تو تھا، مووی والا نہیں تھا. علماء کرام کا کیا فتویٰ ہے؟ تو بہرحال علماء نے تو اس میں دو گروپ ہیں، بعض عدم جواز کے قائل ہیں، بعض جواز کے ہیں، اور میں جواز کے قائل ہوں. میرے پاس دلائل ہیں. اس لیے کہ میں نے وہی عرض کی کہ تقویٰ وہیں پر تقویٰ ہوتا ہے جب وہ شریعت سے نہ ٹکرائے. شریعت تصویر کو منع کیا ہے، اور تصویر کہتے ہیں عکس ساکت کو، ایسا عکس جو ساکت ہو. ابھی جیسے مووی بن رہی ہے مثلا، اس کی ٹیپ آپ نکال کر دیکھنا، ٹیپ پر آپ کو نیگیٹو کی طرح جیسے ایک تصویر ہوتی ہے وہ نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں جتنا بھی یہ جو میری مطلب جو بھی اس میں جمع ہو رہی ہے، آپ کی مووی جمع ہو رہی ہے، یہ ڈیٹا کی شکل میں، ریز اس کو کہتے ہیں، ریز. اگر آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو اس کے ہارڈ ڈسک کے اندر جو ڈیٹا آتا ہے وہ ریز کی شکل میں آتا ہے. سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو یہ ریز ہیں اصل میں. اگر آپ اس کو نکال کر دیکھیں گے تو آپ کو کوئی تصویر نظر نہیں آئے گی، اور جب آپ اس کو چلائیں گے VCR وغیرہ پر تو وہ متحرک ہوگی، تصویر نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ بالکل جائز ہے. اس طرح آپ کے موبائل فون کے اندر جو آپ یہ تصویر کھینچتے ہیں، یہ بھی ریز کی شکل کے اندر ڈیٹا فکس ہوتا ہے اس میں. جیسے آپ یہ ٹیلی فون کے نمبر جو ہیں اس میں فیڈ کرتے ہیں موبائل میں، تو یہ ریز کی شکل میں. ایسا نہیں کہ آپ اس کی وہ چپ نکال کر دیکھیں گے تو اس میں کوئی نمبر لکھے ہوئے نظر آئیں گے، ریز ہیں. تو ریز تصویر کی شکل میں نہیں ہوتے، لہذا بالکل جائز ہے تصویر کھینچنا. ہاں اگر آپ اس کو اسکین کر کے کس طرح کمپیوٹر میں لے جائیں پھر اس کا پرنٹ نکالیں گے تو وہ عکس ساکت ہے، وہ حرام ہو جائے گا. تو اس لیے یہ ویڈیو بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے. ایک بڑے عالم انڈیا کے نام نہیں لیتا ہوں، وہ آئے ہوئے تھے لاہور، میں ان دنوں پڑھ رہا تھا، درس نظامی کر رہا تھا. تو ایسی ان سے گفتگو ہوئی. میں نے کہا حضور یہ ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے منع ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس میں تصویر آتی ہے. میں نے کہا ٹیپ پہ نظر تو آتی نہیں. کہا کہ سب تو ہوتی ہے، تبھی تو VCR سے آگے چلتی ہے. تو میں نے کہا سب تو ہوتی ہے لیکن پوشیدہ ہوتی ہے تو حکم بدلے گا. جیسے یہ فقہا نے لکھا کہ کمرے میں تصویر ہو، اس پہ آپ کپڑا ڈال کے نماز پڑھیں، جائز ہے. کپڑا ہٹا دے تو نماز مکروہ تحریمی ہے. معلوم ہے کہ تصویر موجود ہے لیکن اس کو نظر نہ آئے تو حکم بدلنا چاہیے، تو وہ خاموش ہو گئے. تو یہ مطلب الحمدللہ میرا دل اس پہ مطمئن ہے کہ ویڈیو جائز ہے. لیکن وہی کہ جائز چیز کی جائز، ناجائز کی ناجائز. مرد عورتوں کی بنائے گا حرام، کیونکہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. عورت مردوں کی بنائے گی تو یہ بھی ممنوع ہوگا. مرد مرد کی بنائے، عورت عورتوں کی بنائے تو بالکل جائز ہے. ہاں کوئی احتیاط کرنا چاہے اپنے دلائل کے ساتھ تو اس کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے تم کیوں نہیں کر رہے ہو، اس کی مرضی ہے. الحمدللہ اب تو مطلب ایک سے جواز کا فتویٰ دعوت اسلامی کی طرف سے بھی آ چکا ہے. اور شاید آپ کو یاد ہو کہ 1 یا 2 اجتماع پہلے کیو چینل اور جیو والوں کی طرف سے باقاعدہ ٹیم کو بلایا گیا تھا اور سالانہ اجتماع کی باقاعدہ مووی بنی تھی. شاید آپ کے نالج میں نہیں ہوگا تو اب آپ کے آ جائے گا انشاءاللہ. اور الحمدللہ یہ تو آپ ایکسپٹ کریں گے کہ میڈیا اس وقت جو کام کر رہا ہے وہ افراد کے بس کی بات نہیں جتنی تیزی سے وہ کام کر رہا ہے. تو میں تو میڈیا کے اوپر آیا اور میں نے مطلب یہ کہ محسوس کیا کہ جو پیغام شاید میں پوری زندگی نہ پہنچا پاتا، میں نے شاید رمضان میں باقاعدہ آنا شروع ہوا ہوں اور اب 3را مہینہ چل رہا ہے. 3 مہینے میں بلا مبالغہ کروڑوں لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. جو کیو چینل ہے یہ اس وقت 125 ممالک میں دیکھا جاتا ہے اور ARY ڈیجیٹل پہ آ جائے تو 160 ممالک دیکھتے ہیں. اتنا بڑا کسی نے کام کیا ہو تو بتائیں. مطلب کر رہے ہیں لوگ. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں پہلے فردن کتنے کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن اب میڈیا ایک بڑا تیز رفتار مطلب ذریعہ ہے اپنی بات کو پہنچانے کا. اور الحمدللہ یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ میرے پاس کوئی ویسی فقہ کا موضوع ہے. میں احکام شریعت پروگرام کرتا ہوں، لاکھوں کروڑوں لوگ. اب ہمارے کراچی کی مثال لے لیں، 1.25 کروڑ کی آبادی ہے تقریباً. یہ بھی کئی سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 1.25 کروڑ. آپ 1 کروڑ لے لیں، 1 کروڑ میں 100 لاکھ ہوتے ہیں. 100 لاکھ میں آپ 50 لاکھ کے پاس کیبل ہوگا. ان میں سے 25 لاکھ میرا پروگرام دیکھتے ہوں گے. ان میں سے 10 لاکھ میرا اثر قبول کرتے ہوں گے. تو 10 لاکھ اگر ایک پروگرام میں اثر قبول کر لیں تو بڑی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی بات ہے. تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جب میڈیا اتنا فعال ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیے.
اب بات مطلب یہ کہ وہ نہیں جی میڈیا پہ خرابی خرافات بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو کس نے کہا بھائی خرافات دیکھیں؟ میں آپ کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ آپ کیبل لگائیں، کبھی مت لگائیے گا، کیونکہ کیبل لگائیں گے تو فحش پروگرام زیادہ آتے ہیں، دینی پروگرام کم ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کے گھر میں کیبل ہے تو پھر آپ دینی پروگرام ضرور دیکھیں، استفادہ کریں. یا کسی کے گھر میں کیبل ہے تو اس کو ترغیب دیں کہ بھئی آپ وہ پروگرام دیکھیں کہ اچھا ہے، وہ دیکھے گا تو ہو سکتا ہے بہت سارے گناہوں سے بچ جائے. تو یہ میں خدا نخواستہ آپ کو ترغیب دینا مقصود نہیں ہے کہ آپ کیبل لگوائیں، بلکہ جن کے گھر میں ہے وہ دینی پروگرام ضرور دیکھیں. اور ایسا ہوا ابھی آج ہی شام کو یہ جو کرکٹر عبد القادر ہے اس کا فون آیا تھا، اور تقریباً 10-15 منٹ اس نے گفتگو کی ہے، اور اس نے کہا کہ میں آپ کا بہت فین ہوں اور میں رمضان میں آپ کا پروگرام دیکھا، بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں. اور پھر آیت کے بارے میں اس نے سوال کیا، اور الحمدللہ یہ ابھی امیر دعوت اسلامی سے بیعت بھی ہوئے ہیں. اور اس طرح بڑے بڑے مطلب یہ کہ جو شو بزنس سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور بہت لوگ اتنے یعنی فون آتے ہیں ہمارے پاس جو الحمدللہ ہمارے انداز سے اور مسائل سے بہت خوش ہیں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت بڑا دین کا کام ہو رہا ہے، بہت بڑا دین کا کام ہو رہا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ اس کی صرف وہ نیگیٹو پہلو کو سامنے رکھنا اور پازیٹو کو چھوڑ دینا مناسب نہیں ہوتا. جیسے نیٹ کے اوپر بات بولتے ہوئے انٹرنیٹ جو ہے غلط یوز ہو رہا ہے، کیفیز میں مت جائیے، وہاں پہ فحش ویب سائٹس کا وزٹ ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ تو اپنا ہے نا قصور. ورنہ خود مطلب یہ کہ آج نیٹ کو کتنے مؤثر طریقے سے لوگ یوز کر رہے ہیں. آپ کو شاید حیرت ہوگی، فرسٹ ٹائم آپ نے سنا ہوگا، آپ آئیڈیا حاصل کر لیں تو آپ بھی کر لیجیے گا. ہمارے کراچی میں چند نوجوانوں نے ایک ویب سائٹ کریٹ کی اس دفعہ اس میں بقرعید میں، اور اس میں مطلب یہ اشتہار دیا کہ آپ اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں آپ آن لائن ویب سائٹ پہ آپ وزٹ کریں، اپنا آرڈر لکھوائیں، ہم آپ کی طرف سے جانور پرچیز کریں گے، آپ ہمیں پیسے بھیج دیں، پھر اگر آپ حاضر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتے تو ہم لائیو آپ کے جانور کی قربانی فلاں ٹائم میں کریں گے. آپ لائیو قربانی اپنے نیٹ کے اوپر بیٹھ کر دیکھیں، اور پھر گوشت تقسیم اگر آپ نے لینا ہے تو بتائیں، ہم پہنچا دیں گے، ورنہ آپ کی طرف سے غریبوں کو صدقہ کر دیں گے. وہ بتا رہے تھے ایک ہی دن میں 6000 افراد نے وزٹ کیا اس ویب سائٹ کا. فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس لیے مطلب یہ کہ بہت فائدے ہیں. لوگ نیٹ کے اوپر بھی ایسا نہیں ہے کہ سب آوارہ گردیاں کر رہے ہیں، اور بدگمانی کرنا ویسے ہی منع ہے، بہت اس کے مفید فائدے بھی ہیں، اور میں تو خود نیٹ یوز کرتا ہوں الحمدللہ، اور اس کا بہت فائدہ پاتا ہوں. ابھی ہماری اتنی میلز آتی ہیں، اب میلز آپ کیا ریڈیو پہ لیں گے؟ ریڈیو پہ تو ریسیو نہیں کر سکتے نا، نیٹ پر ہی کریں گے. اتنے لوگ سوال کرتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ لمبے لمبے خط لکھیں، وہ فون نہیں کر سکتے ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ کسی کیفے میں گھسے، اپنا سوال لکھا بھیج دیا، ہم اس کو سینڈ کر دیتے ہیں، وہ اپنے پھر وزٹ کرتے ہیں، اس کو جواب حاصل کر لیتے ہیں. کتنے نوجوان، کتنے عورتیں، کتنے مطلب مرد حضرات الحمدللہ آج اصلاح پا رہے ہیں، استعمال پر موقوف ہے. بہرحال بیعت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مزید یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بیعت کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا رہنما یا مرشد سرکار ہیں، وضاحت فرمائیے. تو بیعت ایک مستحب کام ہے، افضل ہے، اچھا ہے. بزرگوں کا دامن تھامیں گے، ان کی طرف سے ہدایت ملے گی تو بہت بہتر ہے، اور اکابرین کا طریقہ بھی رہا ہے. لیکن اگر کوئی بیعت نہیں کرتا تو یہ شرعاً کوئی گنہگار نہیں ہوتا. نہ ایسا ہے کہ جو بیعت نہیں کرے گا وہ ضرور جہنم کے اندر جائے گا، شیطان اس کو پکڑ کے لے جائے گا. جو بیعت کرتے ہیں کارنامے تو ان سے بھی سرزد ہوتے ہیں، گناہ تو ان سے بھی سرزد ہو رہے ہیں. تو پھر یہ سوچنا کہ بیعت کر کے ہی ہم محفوظ ہوں گے، یہ مطلب ہمارا اپنا ذہنی خیال ہے. ورنہ بیعت کرنے والا بعض اوقات زیادہ گناہ کرتا ہے، کیونکہ وہ بولتا ہے جی مرشد بچا کے لے جائے گا، تو جی کرو جی گناہ، مرشد ہمارا بڑا پاورفل ہے جی، ارے یہ غوث سے پاک لے جائیں گے انشاءاللہ جنت میں. یہ عقیدہ رکھنا، یہ حسن ظن رکھنا اچھی بات ہے، لیکن بسا اوقات بیعت کرنے والا زیادہ غافل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ کوئی مطلب قاعدہ یا ضابطہ شرعی نہیں ہے کہ جو بیعت نہیں کرے گا وہ جہنمی ہے، جو بیعت کرے گا ضرور جنت میں جائے گا. اصل چیز شریعت ہے، شریعت پر بیعت کرنے والا چلے گا کامیاب، بیعت نہ کرنے والا چلے گا کامیاب، نہیں چلیں گے تو دونوں ناکام. تو اس لیے مطلب کوئی نہیں کرتا تو اس کی مرضی ہے، لیکن بہرحال یہ مستحب ہے، افضل ہے، اور ہمارے اکابرین کا سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور ہمیں اکابرین کی نقل کرنی چاہیے، اس لیے بہت بہتر ہے. اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں لوگ، کہتے ہیں یہ فالتو ہے، معاذ اللہ. اس کے بارے میں کوئی قرآن و حدیث کی روح سے بتا دیں. یاد رکھیں کہ یہ جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو. یہی اذان سے پہلے درود پڑھنے کی دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں درود پڑھنے کا حکم دیا، لیکن کوئی وقت مخصوص نہیں کیا. اس وقت پڑھنا، اس وقت نہ پڑھنا، اس سے پہلے پڑھنا، اس سے پہلے نہ پڑھنا، اس کے بعد پڑھنا، اس کے بعد نہ پڑھنا. اور جب اللہ تعالیٰ کوئی وقت مخصوص نہیں کرتا تو ہم اپنے پاس سے اس کو مقید نہیں کر سکتے. لہذا اللہ نے فرمایا درود پڑھو. اب کب پڑھو کوئی قید نہیں، تو چاہے صبح پڑھیں، شام کو پڑھیں، اذان سے پہلے، اذان کے بعد، جمعے سے پہلے، جمعے کے بعد، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ، اردو میں، عربی میں، انگلش میں، جس طرح پڑھیں سب جائز ہے.
ہاں لیکن چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ اذان سے پہلے پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ درود اور اذان میں فرق محسوس ہو جائے. اتنا اس کو کلوز نہ کریں کہ بالکل وہ اذان کا حصہ سمجھے اور جن کے پاس علم نہیں وہ سمجھے کہ یہ بھی اذان ہی ہے. تو اس لیے درود شریف پڑھ کے تھوڑا سا وقفہ کریں, اس کے بعد اذان دیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ درود پاک ایک الگ شے ہے اور اذان اس کے بعد شروع ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ جمعے کی نماز کے بعد جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے, اگر آپ کی مسجد میں ایسا ہوتا ہے تو مجھ سے ناراض بھی مت ہوئیے گا. میں خود الحمدللہ جمعہ پڑھاتا ہوں, 3 شعر سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے, اور وہ بھی خوش الہان. کرنے والا بیچارہ نہ وہ طرز سے سنبھل پاتی ہے, نہ لوگ اس کے ساتھ مل رہے ہیں, وہ لگا پڑا ہے جی عشق رسول میں ڈوب کر, اور اس کا عشق رسول اسی مائک پر جاگتا ہے. اسے کہیں گے بھائی سب کو معاف کر, 3 شعر پڑھ کے ختم کر دیں, اب آپ مسجد کونے میں کھڑے ہو کے اپنے عشق رسول کے مطابق آدھا گھنٹہ پڑھو, اب اس کا عشق سو جائے گا. مائک دیکھتے ہی ایک دم جاگ جاتا ہے, وہ مائک پکڑ کے وہ عروج پہ پہنچ جاتا ہے. اور پھر جو 15 منٹ 20 منٹ, اب لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے بیچاروں کے پاس, کوئی اپنی گھڑی دیکھ رہا ہے, جو نکل جائے تو وہ تو گستاخ رسول, جو کھڑا ہو جائے اور بیچارہ وہ کل بھی کوف محسوس ہوتا رہا یہ عاشق رسول. تو معاذ اللہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. مختصر پڑھیں, اچھا پڑھیں. الحمدللہ میں جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں یقین کیجئے کہ وہ لوگ جو مکتبہ فکر کے لحاظ سے شاید مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں ان کی تعداد کثیر ہوتی ہے, اور صلاۃ والسلام میں بہت سے لوگ ٹھہرنا شروع ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ خوش الہان نعت خوان اور 2 سے 3 شعر بس. اور بعض مساجد میں تو دیکھا ہے کہ پہلے ایک پکڑ لے گا, وہ تبازمائی سے فارغ ہوگا تو دوسرا تجربے کی بھیڑ چڑھائے گا, پھر تیسرا اپنی خواہش پوری کرے گا. اتنے میں لوگ بیچارے انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے, پھر لوگ چلے جاتے ہیں, بور ہو جاتے ہیں. تو یہ کوفت میں مبتلا کرنا مناسب نہیں. تو میں اسی لیے پہلے معذرت کر لی تھی کہ برا بھی محسوس مت کیجیے گا. مختصر اچھا ہو تو انشاءاللہ لوگ ذوق میں ٹھہریں گے اور کثیر تعداد ہو جائے گی. پھر انشاءاللہ اس طرح ذوق محسوس ہو تو اس کو طوالت دیں, ورنہ اکثر ہم ہی بھگاتے ہیں لوگوں کو. نہیں, صحابہ کے زمانے میں اس طرح کھڑے ہو کر باقاعدہ جمعے کی نماز کے بعد اذان کے ساتھ بھی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا. لیکن یہ ضابطہ بھی نہیں ہے کہ صحابہ کے زمانے میں کوئی کام ہوگا تو ہم اسے کریں گے ورنہ نہیں. صحابہ کے زمانے میں بریانی بھی تو نہیں تھی. کبھی مرغی کی ران کھاتے ہوئے سوچا ہے کہ صحابہ کرام نے کھائی تھی؟ وہ تو کھانے وقت بولتے ہیں جی اذان سے پہلے صحابہ نے نہیں کیا, یہ غلط ہے. تو یہ بریانی کھاتے ہوئے کیوں نہیں سوچا, فالودہ کھاتے ہوئے کیوں نہیں سوچا, کبھی اگلو آئس کریم کھائی تھی صحابہ کرام نے؟ وہ تو آپ پیٹ بھر کے کھا جاتے ہیں, کیوں؟ تو یہ خالی مطلب دوغلی پالیسی جو ہے ہمارے لیے عقائد کے اعتبار سے یہ قطعاً غیر مناسب ہے. قبر پکی کرنا یعنی مزارات بنانا کیسا ہے جبکہ حدیث میں قبر پکی کرنے کی ممانعت ہے؟ تو قبر دیکھیں پکی کرنا 2 طرح ہوتا ہے. ایک تو میت سے متصل دیوار کو اندر سے پکا کرنا, یہ منع ہے اور اسی کی حدیث میں ممانعت ہے. اور ایک ہے کہ اوپر سے پکا کرنا, تو اوپر سے پکا کرنے کی حدیث میں ممانعت نہیں ہے, وہ جائز ہے بشرطے کہ آپ ضرورت سے زیادہ جگہ نہ گھیریں, کیونکہ قبرستان وقف ہوتے ہیں اور وقف جگہ پر سب کا حق ہوتا ہے, تو ہم اس جگہ کو زیادہ گھیر نہیں سکتے ہیں. اتنی سی وہ قبر ہے اور اتنی چوڑی اس کے ساتھ میں سیمنٹ کی وہ منڈیر بنا دی, تو لازم بات ہے دوسروں کا حق سلب کر لیا, یہ گناہ ہے. تو اگر چھوٹی سی اسی کے اوپر جتنی قبر ہے ایک ہم پکی کر لیں تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہوتا, حفاظت کی نیت سے ہو, بالکل صحیح ہے. نیز چادریں چڑھانے کے بارے میں بتائیں کہ قبر پہ چادریں چڑھانا, ذرا توجہ فرمائیے. قبر پر چادر چڑھانا کوئی عبادت نہیں ہے, یاد رکھیں. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ صاحب قبر کی قبر کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے بزرگان دین نے ایک چادر ڈالنے کی اجازت مرحمت فرمائی. تو فرق ہو گیا کہ عام مومنین کی قبر پہ چادر نہیں ہوتی تھی, ولی کی قبر پہ چادر ہے تو فرق ہو جاتا تھا, لوگ ذرا تعظیم زیادہ کرتے تھے, بے حرمتی سے بچتے تھے. اور اگر ایک سے زیادہ چادر ڈال دی جاتی تھی تو وہ ایسی چادریں ہوتی تھیں کہ نیت یہ ہوتی تھی کہ ہم یہ چادر ڈالیں گے, اب اس کے بعد جو متولی ہے یا مجاور ہے وہ اس چادر کو ہماری طرف سے غریبوں کو صدقہ کر دے گا, اور ایسی ہوتا تھا صدقہ کر دیا جاتا تھا. اب یہ جو بیسک کانسیپٹس تھے یہ نکل گئے, اب کیا ہے وہ ایک رسم بن گئی. اب اتنی باریک باریک چادریں جو کسی کا لباس نہیں بن سکتی, اور ان پہ پوری پوری آیت الکرسی, اور وہ بھی چمکی کے ساتھ, کہ جیسی یہ چادر ہوتے ہیں وہ پورا منہ چمکی سے بھر جاتا ہے, اب اس پہ وضو بھی نہیں ہو سکتا, اور وہ مطلب 1 چادر 2 چادر 3 سینکڑوں چادریں, اور ہم سمجھتے ہیں چادر چڑھانا عبادت ہے. یہ کوئی عبادت نہیں ہے. اگر آپ چادر چڑھانا چاہیں تو بغیر لکھی ہوئی اور ذرا موٹی سی چادر, اتنی کوئی غریب کوئی سردی سے بچ تو سکے, وہ ڈالیں اور یہ نیت کریں کہ ابھی کسی غریب کو صدقہ کر دیں ان بزرگ کے سال ثواب کے لیے, یہ جائز ہے. لیکن خامخواہ چادر ڈالنا قبروں کے اوپر بہت زیادہ, یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے. تو ہمیں اس راہ اعتدال کو اختیار کرنا چاہیے. ہم بعض اوقات بہت زیادہ غلط حرکتیں کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کو اعتراض کا موقع ملتا ہے. قبر کے سامنے نماز پڑھنے کے بارے میں بتائیں. اگر تو قبر بالکل سامنے ہے, درمیان میں کچھ بھی حائل نہیں, تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی.
اور اگر درمیان میں دیوار وغیرہ ہے تو یہ سترا آ گیا. سترا رکاوٹ کو کہتے ہیں. اور اب چونکہ براہ راست قبر کو سجدہ نہیں ہو رہا تو اب سجدہ کرنا نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہوتی. ادھر لمبے لمبے سوال ہیں جو بہت لمبائی کا تقاضا کر رہے ہیں, اگر بعد میں موقع ملے تو بتاؤں گا. یہ کہتے ہیں کہ استخارے کا طریقہ بیان فرما دیجئے. یہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد استخارے کی دعا ہوتی ہے, یا آپ دعا نہ بھی پڑھ سکیں, بس اتنا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے خواب میں درست معاملے کی طرف رہنمائی فرما دے. یہ کرنے کے بعد آپ سو جائیں تو خواب میں اشارہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات الہام ہوتا ہے اور بسا اوقات سبزی نظر آتی ہے, سبز رنگ نظر آتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کام میں خیر ہے. اور اگر سرخ نظر آئے یا کچھ بھی نظر نہ آئے تو پھر اس کو نہ کریں کام کو. یہ 1 رات 2 رات 3 7 راتوں تک کرنے کا حکم ہوتا ہے کہ 7 راتوں تک اس طرح کریں تو 7 راتوں میں اشارہ الحمدللہ ہو جاتا ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار ہمیں استخارہ بالکل ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت سکھاتے تھے. لیکن استخارہ سے جو اشارہ ملے گا وہ ظنی ہے, قطعی نہیں. سمجھ آگے نہ گیا؟ یعنی مطلب یہ کہ میں نے استخارہ کیا ایک کاروبار کے بارے میں یہ کروں یا نہ کروں, اس میں میرے لیے بہتری ہے یا نہیں ہے. اب میں نے نماز پڑھی, اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, سو گیا اور مجھے اشارہ ملا کہ یہ کاروبار نہ کرو. مثلا میں اٹھا اور میں نے وہ کاروبار کر لیا تو میں گناہگار نہیں ہوں گا, کیونکہ وہ قطعی نہیں ہے نا, ظنی ہو سکتا ہے کہ میرا اشارہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو. تو اس لیے یہ ظنی شے ہوتی ہے. یہ صرف ایک یعنی نیک شگونی حاصل کرنے کے لیے یا اطمینان قلب کے لیے ہمارے نبی نے تعلیم فرمائی, نہ یہ کہ اس سے جو علم حاصل ہوگا بالکل قطعی اور یقینی ہوگا اور اس کے خلاف کرنا گناہ ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. کیوں ٹی وی پر جو استخارے کا پروگرام آتا ہے اس کے بارے میں وضاحت فرمائے, کیونکہ وہاں کال کرنے والے کی بات ختم ہوتی ہے اور استخارے کے ذریعے جواب اسی وقت دے دیا جاتا ہے. تو وہ مطلب تسبیح کے ذریعے استخارہ کرتے ہیں غالباً, کہ وہ تسبیح ہاتھ میں لے کر آپ بھی کر سکتے ہیں, اس کو بالکل ساکت کر دیں, اوپر کا پھندنا یوں پکڑ دیں, پھر آپ یوں پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. یعنی اہدنا الصراط المستقیم کی آپ کو تکرار کرنی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما. بس یہ پڑھتے رہیں تو اگر تسبیح یوں ہلے آگے پیچھے تو وہ ہاں ہے, اور یوں ہلے تو نہ ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ یہ عموماً جو ہوتی ہے نا, یہ ہماری مرضی کے تابع ہلتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں آگے کو ہو جائے تو آگے ہوتی ہے, یوں کہتے ہیں یوں ہو جائے تو یوں ہو جاتی ہے. اس لیے یہ بھی مطلب بس ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہمارے حال پر. اب وہاں تو میڈیا کی ضرورت ہے کہ وہاں کے لمبے لمبے استخارے پورے رات کے ہوں تو ہزاروں لوگ مطلب یہ کہ کال کرتے ہیں. ہزاروں تو نہیں, ایک پروگرام میں چلیں 10 12 15 بھی آئیں تو 15 راتیں تو یہ ہوئی, تو جو کروڑوں لوگ بیٹھے ہوئے بیچارے ان کا کب ہوگا استخارہ. تو پھر وہ یہ اس طریقے سے کر لیتے ہیں. تو رات میں آپ اشارہ حاصل کریں یہ بھی ظنی ہے, تسبیح سے بھی ظنی ہے, اس لیے وہ مطلب اس سے فائدہ اٹھا کے کر لیتے ہیں. کیا نبی کریم کا گستاخ بھی جنت میں جائے گا؟ یاد رکھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ مقبول نہیں, اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گستاخی رسول کا مرتکب ہوگا تو حاکم اسلام اس کو معافی نہیں دے گا, قتل ضرور کرے گا. یہ مطلب ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں. کیا مطلب کہ اس کو ضرور قتل کیا جائے گا, چاہے یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے. یہ دنیاوی حکم کے اعتبار سے. اور اخروی حکم کے اعتبار سے یہ ہے کہ اگر کسی سے گستاخ رسول سرزد ہوئی اور وہ سچے دل سے تائب ہو گیا اور اس نے بعد میں اپنے اعمال کی اصلاح کر لی, بعد میں کوئی وہ گستاخی کا مرتکب نہیں ہوا, تو وہ مومن ہے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے داخل جنت ہو جائے گا. تو گستاخی رسول کا ارتکاب کرنے والا قطعی جہنمی ہو گیا, ایسا معاملہ نہیں ہے. اگر وہ توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو دنیا میں تو اس کی توبہ کو ہم مقبول نہیں مانیں گے, نہیں میں تمہیں قتل ہی کرنا ہوگا چاہے تم نے توبہ کر لی. اور اخروی معاملے کے اندر یہ حسن دنی رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. کیا ہم 12 اماموں کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں, کہہ تو سکتے ہیں, کیونکہ علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے اس پر سلامتی نازل ہو. تو یہ دعا ہے, لیکن چونکہ ہمارے عرف میں علیہ السلام کا لفظ نبیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ نہ کہیں, تاکہ سننے والے کو یہ شبہ نہ ہو کہ شاید ہم ان کو نبی تسلیم کر رہے ہیں. اس لیے ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے. بہرحال کوئی علیہ السلام کہے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے وہ گناہگار ہوا یا غلط کہہ رہا ہے, کہہ تو یہ بھی صحیح رہا ہے. بہتر یہ تھا کہ نہ کہتا, کیونکہ لوگوں کا ذہن پھر اس طرف چلا جائے گا, بدگمانی کریں گے. مسجد نبوی کی چھت پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کوئی بھی مسجد ہو بلا ضرورت اس کی چھت پر چڑھنا مکروہ ہوتا ہے. اور اگر پبلک زیادہ ہو گئی, رش زیادہ ہے, نیچے جگہ نہیں رہی, تو مسجد پر پھر چھت پر نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے. تو اسی طرح مسجد نبوی کی چھت پر بھی نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے.
کسی کی تصانیف یا کیسٹ ریکارڈنگ غالباً بغیر اجازت لکھنا چاہ رہے ہیں، یہ بعد لکھ دیا، بغیر اجازت تیار کر کے آنے والا آمدن کیا جائز ہے؟ مثلا آپ کی کتاب یا اس پروگرام کی ریکارڈنگ. شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں بھی کسی کی کتاب بغیر پوچھے چھاپ کے ہم نوٹ کمائیں یا کیسٹیں فروخت کرے کمائیں تو کیا حکم ہوگا؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی قانون کے مطابق اگر حقوق محفوظ کروا لیے گئے ہیں تو کسی کی کتاب آپ چھاپ نہیں سکتے ہیں پاکستانی قانون کے مطابق. یہی سی ڈیز اور کیسٹس کا ہوتا ہے کہ اگر مطلب اس کے رائٹس محفوظ کر لیے گئے ہیں تو ہم اس میں تصرف بیجا نہیں کر سکتے ہیں. شرعاً اجازت ہے، لیکن یہ قاعدہ اور ضابطہ ہوتا ہے کہ جو چیز ملکی قانون کی نظر میں قابل گریفت ہے اس سے بچنا واجب ہے، یعنی اس کا ارتکاب کرنا منع ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ مسئلہ لکھا ہے، تو چنانچہ چونکہ ملکی قانون کے مطابق یہ قصور ہے، یہ خطا ہے، اس پہ گرفت ہوتی ہے، لہذا ایسا نہ کریں تو بہتر ہے. نماز میں سجدہ صاحب ہو گیا مگر بھول کی وجہ سے ادا ہونے سے رہ گیا اور 2-4 گھنٹے کے بعد یاد آیا، تو اب اس پہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. یعنی زندگی بھر میں جب کبھی آپ کو یاد آئے کہ آپ مطلب فوراً اسی وقت میں پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، چونکہ آپ نے سجدہ صاحب نہیں کیا تو نماز مکروہ تحریمی ہوئی، اور اس مکروہ تحریمی نماز کو پوری زندگی میں جب کبھی آپ کو موقع ملے ادا کر لیجیے گا. جو لوگ نعت خوان حضرات پر نوٹ نچاور کرتے ہیں، نچھاور نہیں لکھا، نچاور کرتے ہیں، پشتو میں لکھا ہوگا شاید، کیا یہ جائز ہے یا کہ نہیں؟ جبکہ اس پر تصویر بھی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کے مسئلے کے مطابق وضاحت فرمائیں. اس طرح مسجد کے ممبر و محراب تصاویر سے بھر جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نعت خوان کو پیسے دینا شرعاً بالکل جائز ہوتا ہے، بشرطے کہ نعت خوان پہلے سے پیسہ طے نہ کرے، کیونکہ نعت خوانی کی عبادت ہے اور عبادت پر بلا ضرورت اجرت لینا منع ہے. چند عبادات ایسی ہیں جن کو فقہائے اسلام نے مستثنی قرار دیا ہے، جیسے امام صاحب کی تنخواہ، مؤذن صاحب، بچوں کو فقہ پڑھانے والا، قرآن پڑھانے والے، ان کی جو اجرت ہے، یا واعظ بیان کرنے والا، یہ باقاعدہ اجرت طے کر سکتے ہیں. باقی نعت خوان اجرت نعت خوانی کی طے کرے گا تو یہ حرام ہے اور وہ پیسہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس کے جواز کی صورت یہ ہے کہ نعت خوان وقت کے پیسے طے کرے. یہ میں جواز بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ نعت خوان بیٹھا ہوا پیچو تاب کھائے گا، یہ آج مفتی صاحب مروا کے چلے گئے. یہ صدیق اسماعیل صاحب جو ہیں بڑے نعت خواہ ہیں، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سارے ٹائم میں. میں نے یہ مسئلہ بتایا کہ مفتی صاحب آپ نے مروا دیا آج تو، یہ بیچارے پیسے طے کرتے ہیں. پھر میں نے صحیح صورت بتائی. تو بہرحال یہ چونکہ اعلانیہ کرتے تھے اس لیے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. اعلانیہ کوئی کام ہو تو وہ پیٹھ پیچھے بیان کرنا غیبت نہیں ہوتی، پوشیدہ قصور کو بیان کرنا قابل گرفت ہوتا ہے، یہ پہلے بتا دوں. تو بہرحال اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نعت خوان کوئی بھی آئے بھائی ہم نعت خوانی کرانا چاہتے ہیں تو لوگ بیچارے بڑا تنگ کرتے ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں. بعض اوقات یوں کہتے ہیں کہ آپ ٹیکسی میں آ جائیے گا ہم پیسے دے دیں گے. اب وہ نعت خوان آئے گا، نعت خوانی کرا کے وہ نظر ہی نہیں آئے گا کہاں گیا. اب وہ بیچارہ غریب آدمی 100-150 روپے لگا کر آیا اور پھر وہ 100-150 لگا کر جائے تو وہ کہاں سے 300-400 روپے افورڈ کر سکے گا. تو یہ نعت خوانوں کی پرابلم بھی ہوتی ہے. تو وہ پھر وقت کے پیسے کر لے کہ بھائی دیکھیں میں مثلا 10 سے 12 بجے تک آپ کے پاس آؤں گا اور اس وقت کے میں اتنے پیسے لوں گا. اب اس میں آپ مجھ سے جو کام کروانا چاہیں، یہ ایک اجارے کی صورت ہو گئی. اب وقت کے وہ پیسے طے کر رہا ہے نعت خوانی کے نہیں، اب وہ پیسے لینا اس کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے. اب یہ دوسری صورت کی، یہ تو جوازی صورت ہو گئی. اب ہے کہ وہ نوٹ نچھاور کرنا، یہ غیر مناسب بات ہے، اس لیے کہ اس میں ریاکاری کا دخل بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب دکھاوا، اور خاص طور پہ ویڈیو جب بن رہی ہو نا تب تو پھڑکتا ہے جیب میں نوٹ کے، بس باہر نکل جاؤں، ہاتھ یوں بس یوں ہوتے ہیں کہ بس جلدی سے، اور پھر وہ 1-2 روپے کے نوٹ. ارے بھائی بڑا نوٹ 100 روپے کیوں نہیں اس طرح کرتے، 500 کیوں نہیں کرتے، اور 5 کے وہ بھی بار بار سمیٹ کے بار بار دوبارہ کر دیتے ہیں. تو وہ مطلب اس طرح کرنا یہ غیر مناسب ہے. اور یہ عموماً جو ہے یہ بہرحال سخت بات ہے، لیکن یہ پہلے دوسرے مقام پہ ہوتا تھا، وہ اب نعت خوانی میں ہونے لگا. آپ سمجھ گئے میری بات، یہ وہ طریقہ مناسب نہیں ہے، شریفوں کا طریقہ نہیں ہوتا. آپ دینا چاہیں، اب اس سے نعت خوان کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے اور اس کے قلب میں تشویش بھی پیدا ہوتی ہے. جیسے ایک مقام پہ ہم گئے تو وہاں پہ بڑے بڑے پولیس افسران بیٹھے ہوئے تھے. ایک نعت خوان خطیب صاحب تھے، ان کو نعت کا موقع مل گیا. اب انہوں نے 500 روپے کے نوٹ دینے شروع کیے. اب وہ خطیب صاحب جو تھے بیچارے وہ نعت کم پڑے، وہ 500 روپے کو دیکھیں کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. ان کو یہ تشویش کبھی بعد میں سمیٹوں گا کیسے، وہ اتنی تشویش میں مبتلا کہ وہ مائک کبھی منہ پر ہو جائے کبھی نیچے ہو جائے. ہم نے کہا جی مائک کے تو آگے کریں، اس کے اندر آپ پڑھیں. تو یہ ایک بیچارے قلب میں تشویش. اور پھر مطلب یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نعت خوان نوٹوں کو دیکھنے کے بعد اپنے قلب میں، اپنے جسم میں خون کی گردش بہت تیزی کے ساتھ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے قلب دھڑکتا ہے بہت زیادہ، اور جتنا نوٹ کی مالیت زیادہ ہوگی کرنٹ اتنے زیادہ لگے گا. اور پھر وہ شعر کو بار بار تکرار کرتا ہے جو جس شعر کے اوپر نوٹ کی آمد زیادہ ہوتی ہے. تو یہ مطلب عموماً ایسا لگتا ہے، ہمیں تو حسن ظن قائم کرنے کا حکم ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ بابا جی نے اثر کر دیا. قائد اعظم بڑی پر اثر شخصیت ہیں، جب سامنے آ جاتے ہیں تو بڑوں کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا ہے.
ہاں ہارٹ اٹیک کے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ذرا مطلب یہ طریقہ نہ کریں. آپ دینا چاہیں ایک لفافے میں رکھیں. اور یہ بڑا مشکل کام بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ جب تک دکھائیں نہیں ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا. دکھا کے بڑے خوش ہوتے ہیں ہاں اب مجھے وصول ہو گیا. آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ لفافے میں رکھیں، جب وہ باہر نکلنے لگے تو ساتھ جا کے حضرت قبول فرمائیں فوراً جیب میں ڈال دیں. اکیلے میں ان کے ہاتھ میں دے دیں نہیں، ہم سب کے سامنے ہو. لفافہ بھی دیں گے تو سب کے سامنے لیجیے جی قبول فرمائیے. اب وہ بیچارہ اگر خوددار آدمی ہو تو بڑی عزت نفس مجروح کر کے وہ اس نوٹ کو اٹھائے گا. تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. چھپا کر آپ دیں. خدمت کریں، نعت خوانوں کی خدمت کریں، خطباء کی کریں، واعظین کی کریں. میری چاہے آپ نہ کریں، میں آپ سے طلب نہیں کر رہا ہوں. الحمدللہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، میں یہ ترغیب نہیں دے رہا ہوں، لیکن آپ کریں تاکہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو. یہ وقت نکالتے ہیں بیچارے اور یہ جاتے ہیں نعت خوانیوں کے اندر اور اپنا وقت دیتے ہیں اور عشق رسول عام کرتے ہیں. ان کی خدمت ہونی چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. مرد سنی ہو اور عورت شیعہ ہو، انہوں نے لکھا ہے، ان کا نکاح ہوا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یاد رکھیں کہ فقط کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہے یا کوئی اور فرقے سے تعلق ہو تو ہم فوراً اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. یاد رکھیں جب تک اس کی بد مذہبیت یا اس کے عقائد مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہوں گے وہ مسلمان ہے، چاہے اپنا وہ کوئی بھی کہتا ہو وہ مسلمان ہی کہلائے گا. اب یہ پہلے تو یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی ہو گئی تو کیا حکم ہوگا. تو حکم یہ ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ اس کے جو شخص ہے اس کے عقائد مذہب اسلام سے ٹکراتے ہیں، مسلمانوں سے ٹکراتے ہیں تو سرے سے نکاح ہوا ہی نہیں اور ان کو جدا کرنا فرض ہے. اور بالفرض اس کی بد مذہبیت حد کفر تک نہیں پہنچی تو یہ نکاح ہو گیا ہے، وہ میاں بیوی ہیں. اور اب انہیں مطلب یہ کہ عورت کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ شوہر کسی اور طرف مائل نہ ہو، یعنی عقائد میں پختہ نہ ہو جائے، اسے مسلمانوں کے عقائد کی طرف مائل کرے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ مثلا ایک عورت یہ سوال کرتی ہے کہ میں ایک شیعہ، میرے پاس سوال آیا ہے ابھی خط کچھ دن پہلے، میں ایک شیعہ لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو کیا میں کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ہوں؟ تو یہاں مسئلہ تو وہی ہے کہ اگر سامنے شیعہ لڑکے کے بالفرض عقائد حد کفر تک نہیں پہنچے ہوئے مثلا تو نکاح تو ہو جانا چاہیے. لیکن میں عموماً یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سے نکاح کریں گی یا کریں گے تو لازم بات ہے کہ ذہنی کشمکش رہے گی. ٹھیک ہے، آپ نے وہ ساتھ ذہنی کا مظاہرہ کیا کہ جی چلے ٹھیک ہے میں کر لوں گی، یا لڑکے نے سوچا یہ شیعہ لڑکی ہے چلو کوئی بات نہیں میں اس کو مولڈ کر لوں گا، آہستہ آہستہ نکاح کر لیا. لیکن کیا پورے خاندانوں کا ذہن بدل جائے گا؟ نہیں. آگے کیا ہوگا کہ لڑکے والے اپنی طرف کھینچیں گے، لڑکی والے اپنے عقائد کی طرف. کہ جب بچے پیدا ہوں گے تو بچوں کی زندگی تو اتنی برباد ہوتی ہے کہ ننیال والے کہتے ہیں ہمارے عقیدے میں آ جائے اور ددیال والے چاہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہو جائے، تو بچہ فٹ بال بن جاتا ہے. اور اس سے خود مطلب یہ کہ خود جو شخص ہے وہ انتہائی اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے. اور آپ نے کبھی اگر میرے میڈیا پہ بیان سنو گے تو میں حتی الامکان بہت نیوٹرل رہ کر بیان کرتا ہوں، میں کسی پہ اٹیک نہیں کرتا ہوں اور بہت ہی نیوٹرل رہ کر میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ دین سے دور ہو گئے. ابھی بھی میں نے کسی کا آپ کے سامنے نام نہیں لیا، یہ تو ایک تھا تو، اور میں اپنے سے عقیدے کی وضاحت کرتا ہوں، کسی پہ اٹیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس کے فائدے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ خاتون کا خط آیا جنہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق ایک مخصوص مکتبہ فکر سے ہے، اور وہ مکتبہ فکر ایسا ہے جس کو مطلب ایک ہم لوگ سمجھ لیجئے کہ ہم ان کو بد مذہبی کہتے ہیں. اس خاتون نے کہا کہ میں اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہوں، میرا نکاح ایک ایسے شخص کے ساتھ ہو گیا جو گھر میں فاتحہ بھی دیتا ہے اور مجھے مزارات پہ لے کے جاتا ہے اور گودڑا شریف لے جا کے مجھے زبردستی بیعت بھی کروا دی ہے. تو میں نے اب گھر بچانے کے لیے میں کچھ نہیں بولی ہوں، لیکن میں ذہنی طور پہ بالکل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہوں، میں بہت پریشان ہوں. اور وہ فلاں ہمارے بڑوں کو برا بھی کہتا ہے، مخصوص ان شخصوں کے نام نہیں جن پہ کفر کا فتویٰ ہے. بہرحال تو اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ جو آپ کہیں گے میں ویسا کروں گی. تو اب یہ مجھے اس کی فاجت محسوس ہوئی کہ واقعی نیوٹرل رہنے میں کتنا فائدہ ہے، اپنے آپ کو نیوٹرل شو کرنے میں. میں نیوٹرل نہیں ہوں، میں الحمدللہ بہت راسخ ہوں مسلمانوں کے عقائد کے اعتبار سے، لیکن اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنے میں کہ ہم کسی پہ اٹیک نہ کریں، کسی کو ہم برا بھلا نہ کہیں، کفر کے فتوے خامخواہ نہ جھاڑیں. اب فائدہ کیا ہوا؟ اب میں نے اس کو جو گائیڈ لائن دی ہے انشاءاللہ عز و جل کچھ دن بعد مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بھی نیاز دے رہی ہوگی الحمدللہ. تو یہ فائدے ہوتے ہیں. تو شدت پسندی مناسب نہیں ہوتی. تو اس لیے کسی اور مکتبہ فکر سے آپ اگر تعلق رکھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں عموماً بہت زیادہ کشمکش ہوتی ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو میرے پاس آئیے گا، میں آپ کو بہت بہنیں بھی دلوا دوں گا، بھائی بھی دلوا دوں گا.